رسوله الكريم أما بعد فأعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والمأسم والمغرم اللهم ارزقنا التفكر والتدبر بما يتلوه لساننا من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر بالعجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. امید ہے آپ تمام صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے، ہر بری نظر سے، ہر برائی سے، ہر برے خیال سے، ہر بری سوچ سے، ہر فتنے سے اور وسوسوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا یاب کر دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اندرونی اور باہری جانی انجانی ہر طرح کی بیماریوں سے بچائے. عالم الغیب والشہادہ ہمارے تمام اعضاء کو سلامت رکھے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کو اس لائق بنائے کہ ہم قرآن سے جو کچھ بھی پڑھیں اس کے اوپر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائے. اللہ ہم سب کو صاحب قرآن بنائے. ہماری اس محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ہر بہن کے دل میں اٹھنے والی ہر دعا، ہر تمنا اور ہر جائز خواہش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب ہم اس محفل سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے. آمین ثم آمین. آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف ہم نے آیت نمبر 25 تک روکا تھا، کنٹینیو کریں گے. ہم نے جو دیکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام والا واقعہ دیکھا تھا، جہاں پر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کیا وعدے کر کے آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے اور کس طریقے سے وہ زمین پر مطلب حضرت آدم اور حضرت حوا کو لانے کا ذریعہ بنا کہ اس نے اکسایا، اس نے مسلسل بہکایا. نہیں بس یہ فیس کلین کرنا، تھوڑا سا پیے اور فیس کلین کرنا. تو یہاں پر ہم نے بات یہاں روکی تھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا. تو یہاں پر آگے سے بات شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ ہو. اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیے خاص طور پہ لباس کے اتارنے کا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے سے جو غلطی سرزد ہوئی اس کا سب سے پہلا ری ایکشن کیا ہوا تھا کہ ان سے جنت کے جو کپڑے تھے وہ اتر گئے، ہے نا. وہ ایک دوسرے کے سامنے مطلب برہنہ ہو گئے تھے اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حیا جو ہے اندر ہمارے ودیت کی ہوئی ہے. ہر انسان میں حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے. تو حضرت آدم اور حضرت حوا ایک دوسرے کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں لباس کا مقصد بتا رہے ہیں. دیکھیے دو مقاصد بتائے گئے. ایک یہ ہے کہ سطر کو ڈھانکنا ہے اور دوسرا ہے زینت، خوبصورتی، ہے نا. یہ لباس جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اوکے. اور کیا بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور بخاری کی جو حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں تو کتاب الملابس ایک پورا الگ چیپٹر ہے جس میں ہم احادیث اس میں دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری احادیث اس میں ملیں گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے تعلق سے بتائی ہوئی ہے. اوکے. تو یہاں پر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا سفید رنگ کا لباس پسند تھا اور بہت زیادہ قیمتی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی لباس پسند نہیں فرماتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم جب لباس جب قیمتی خریدتے ہیں تو
मकसद क्या है, देखिए सतर को ढांकना और जीनत, खूबसूरती। तो हम अगर एक नॉर्मल कपड़े में भी अच्छे दिखते हैं, चलिए हम जिसको कहते हैं पार्टी वेयर, उसमें भी, लेकिन उसमें कितने कैटेगरीज है ना, कितने महंगे से महंगा लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। और कई बार ये मिसाल आई, जैसे ब्राइडल जो ड्रेसेस होते हैं, दुल्हन के जो कपड़े होते हैं, वो लाखों के, मतलब एक मर्तबा वो उसने पहनना है और वो लाखों का कपड़ा। और ये इसको सिर्फ लोगों ने एक दूसरे के मुकाबले में बेहतर दिखने के लिए, बेहतर जताने के लिए कि हमने अपनी दुल्हन का इतना महंगा लिबास लिया, हमने अपने यहाँ पर इतना महंगा, हमारे यहाँ पे कपड़ा ऊंचा ही पहना जाता है, ये ब्रांड के बगैर हम नहीं पहनते। ये तमाम चीजें है ना, ये इंसान को, यानी शैतान हमारे दिल के अंदर ये डालता है। पहला तो ये कि शैतान ने सबसे पहले जमीन पर भी जो ये काम हुआ, तो क्या है, लिबास को ही हमसे दूर किया। यानी सबसे पहले लिबास के अंदर जो है वो खराबियां पैदा हुई, और फिर धीरे धीरे खाने में वो शामिल हुआ। हम आगे सूरह इसरा में देखेंगे कि वो ये भी बताता है कि मैं कहाँ कहाँ इंसानों की किस किस चीज में मैं शामिल हो जाऊंगा। ओके, तो यहाँ भी हमने देखा था, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से मैं उनके ऊपर हमले करूंगा, सीधी रास्ते में बैठूंगा। तो ये हमने याद रखना है कि हम जब लिबास खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, तो किस मकसद से है। ओके, खूबसूरती, खूबसूरत दिखना अच्छी चीज है, स्टैंडर्ड कपड़े पहने, ओके, अच्छी बात है, लेकिन उसमें ना रियाकारी हो, यानी दिखावे के लिए, और ना खास तौर पर इसराफ तो बिल्कुल ना हो, हद से ज्यादा खर्च करना बिल्कुल ना हो। तो अब जो हमको नजर आता है लोगों को, तो शैतान ने क्या किया हुआ है, सबसे मतलब अहम जरिया जो बनाया कि तुम कपड़ों को अपने, मतलब तुम औरत के लिए खूबसूरत हो, खूबसूरती दिखनी चाहिए, और कम कपड़ों में अच्छे ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, तो कम से कम पहनने लगी औरतें। और हम ये देखते हैं ना कि औरतों के लिबास जो सबसे, यानी कोई अगर दो स्टैंडर्ड भी बताएंगे, मर्द और औरत अगर दोनों खड़े हैं, तो आदमी जो होगा वो मुकम्मल कपड़े पहना हुआ होगा, ऊपर से लेके नीचे तक, कोट और पैंट और ये सारी, एक नहीं चार ड्रेस, चार कपड़े पहना हुआ रहता है, और औरत सबसे कम इसमें। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह ताला हमको बचाए ऐसी चीजों से। तो हमने खास तौर पर, और किसी से पूछा गया कि किसी लड़की से पूछा गया कि आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो आप नकाब क्यों करती है, यानी आप बुर्का पहनती क्यों है। तो आपके अंदर तो डेवलपमेंट आना चाहिए था, आपने पढ़ लिख लिया, आप समझदार बन गई, तो आपने आप में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। तो उसने कहा कि इंसान जब पैदा होता है, दुनिया के अंदर आता, या फिर पहले जमाने में जो जंगली लोग थे, ठीक है, अब भी होता है, तो पहले जब लोग जाहिल थे, जब इल्म नहीं था, तो लोग पत्ते मानते थे या कम कपड़े पहनते थे, क्या कपड़ा नहीं पहनते थे। अक्सर कबीले ऐसे होते हैं ना जो कपड़े नहीं पहनते, है ना, अब भी है, उनके पास में वो रिवाज ही नहीं, वो चलन नहीं। तो जब इंसान के पास इल्म आया, तो उसने बेहतर लिबास इख्तियार किया। तो मेरा नकाब करना, ये तो मेरे अक्लमंद होने की या फिर इंटेलेक्चुअल होने की निशानी है कि मैं अपने आप को पूरा ढाक रही हूँ, क्योंकि मुझे अकल आई, मुझे समझ आई, और मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कवर करना है। ठीक है, तो लड़कियों ने खास तौर पे, और क्या लेडीज ने भी, हम सभी ने, आदमी हो औरत हो, मर्दों के मामले में भी वही बात है कि आदमियों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लिबास को नापसंद किया जिससे किसी तरह सतर जाहिर होता होगा, चाहे मर्दों का हो या औरत का हो। तो लड़कों ने इतने छोटे टी शर्ट्स या ऐसे शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहिए। और आप देखेंगे कि जितने अमीर होते हैं ना, तो उतने धीरे धीरे कपड़े कम होते जाते हैं, मर्दों के अंदर भी। वो मतलब आप उनको मॉल्स में देखें, बाहर देखें, वो शॉर्ट्स पहन के आते, हालांकि वो चीज तो बंदा घर में पहनना भी नागवार करता कि घर के लोग ये करेंगे, लेकिन वो बाहर घूमते रहते हैं ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनकर, आदमी लोग भी। और दूसरा कि ऐसे इसमें तो बेशक लड़कों की भी नमाज नहीं होती जब घुटने के ऊपर अगर कपड़ा हो, यानी पैंट हो, और टी शर्ट से ऐसी पहनते हैं, या लूज इतने जीन्स पहनते हैं कि जिससे अंडरवेयर भी नजर आती माज़अल्लाह। तो ये चीजें क्या है, इससे देखिए जब सतर जाहिर होगा तो फिर नमाज नहीं होती। ओके, और ये गुनाह में शामिल होगा। तो इसीलिए लड़के अगर ये स्टाइल के तौर पर, फैशन के तौर पर भी अगर कर रहे हैं, तो उनको बताया जाए कि ये गलत है। ठीक है, इसका ख्याल रखना लाजमी है, मत करिए प्लीज। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग इससे सबक लें। ए बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था, और उनके लिबास उन पर से उतरवा दिए थे ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोले।
وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی شیطان تو جن تو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں نا, تو وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اسی لیے ہم نے جب کپڑے بدلنا ہے تب بسم اللہ کہنا لازمی ہے, باتھ روم میں جا رہے ہیں تب بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھیں. تو اس سے ان کے سامنے مطلب وہ شرمگاہیں ہماری نہیں دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سوچیں ذرا نا کہ کوئی اور ہم کو جب ہم چینج کر رہے ہیں کوئی اور دیکھ رہا ہے, تو بسم اللہ پڑھ لیں, اس سے ہمارے سطر جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے کسی بھی مخلوق کو. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا. یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے تو وہ برہنہ ہو کر کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک ان کے لیے یہ کیا تھا کہ ایک ریچول تھا, لیکن مطلب انہوں نے خود ساختہ ہی کیا ہوا تھا. تو شیطان نے اس بے حیائی کا ان کو حکم دیا تھا, اس نے یہ چیز بتائی تھی. کیونکہ نہیں ہم بالکل جب اللہ والے اگر ہو گئے ہیں تو دنیاوی کوئی چیز ہمارے اوپر نہیں چاہیے, ہمارے اوپر کوئی زینت نہیں چاہیے. یعنی اب بھی جیسا رہبانیت کے اس میں بھی کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوڑ بیٹھتے ہیں سب کچھ, یعنی وہ سنیاس جو لے لیتے, تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کپڑے بہت کم پہنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی طرح کی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو اس سے, اللہ نے تو ہمارے اندر حیا رکھی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے شرمناک کاموں کے کرنے پر بہت ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا تھا نا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, سورہ مدثر میں ہم نے دیکھا تھا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یہ نہیں کہا تھا کہ کپڑے کم سے کم کر دو اور تم نے پھر دنیاوی چیزوں کو یہ نہیں کرنا ہے, ترک کر دینا ہے مکمل طور پہ. ہمارا دین فطرت پر ہے اور بہت آسان اور بہت سہل ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس کے جو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے, اس کے مطابق ہم نے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. انسان کو جب علم نہیں رہتا تبھی تو ایسے کام کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کہ اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. تو خاص طور پر عورتوں کے لیے لباس جو ہے, عورت کے لیے پورے اس میں جہاں شرم کی اور حیا کی بات آئی, تو یہ ہمارے لیے اب کے زمانے میں بھی دیکھیں بہت بڑی آزمائش ہے. ہم نے اپنی بچوں کے لیے تو چلو, لڑکوں کے لیے تو بتا دیا, بچیوں کو خاص طور پر بچپن سے مکمل لباس پہننے کی عادت دینا. اوکے, ان کو مکمل کپڑے پہنا. اس کا یہ مطلب نہیں بچپن سے حجاب پہنا کے رکھو, سر پر دوپٹہ اس کے لیے لازمی ہے, یہ بات نہیں ہے. ہمارے نزدیک کیا, ہم اوپر دوپٹہ پہنا دیں گے اور اندر ایک دم باریک کپڑے پہنائیں گے, اوپر سکارف پہنا دیں گے اندر باریک کپڑے نہیں. لڑکیوں کو مکمل, ابھی ان کے اوپر سر پر اوڑھنا کوئی فرض نہیں ہوا, رائٹ, سر چھپانا ان کے لیے نہیں ہے, ان کو ہلکا پھلکا رکھے. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بچپن میں بڑے بچے بہت اس سے وہ سکارف پہنا کر رکھتے ہیں, اور جب پھر ان کا اصل وقت آتا اس وقت وہ اس کو چھوڑ دیتے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بچپن سے اس کو فالو کر رہے ہیں, ان کو لگتا ہے بیزارگی ایک طرح سے آ جاتی ہے, اور شیطان وہی چیز کرواتا ہے نا کہ نہیں اب یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ان کا جب وقت ہے سر ڈھانکنے کا, فیس کور کرنے کا, برقع پہننے کا, ان کو پہنا ہے. ہاں, شوقیہ کوئی بچی اگر پہنتی ہے تو الگ بات ہے, لیکن زور زبردستی سے اس وقت میں نہیں. جب ایک دم چھوٹے بچے ہیں, بلوغت کو پہنچنے کے پہلے والی جو حالت ہے, وہ خاص ڈیوریشن ہے جس کے اندر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو ساتر کپڑے پہنائے جس سے ان کا سطر ڈھکتا ہوگا, مکمل کپڑے پہنائے, پورے آستین کے کپڑے پہنانے کی عادت ڈالیں. ان کو بچپن سے اگر چھوٹے کپڑے پہنائیں گے, یعنی سلیو لیس کی عادت ہے ان کو, یا پھر تو وہ الجھن ہوتی ہے ان کو کہ مطلب جب دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ کور کرنا, بعد میں جب کور کرنے کی بات آتی ہے تو نہیں اب مجھے سہن نہیں ہوتا, مجھے گرمی ہوتی ہے, مجھے احساس یہ نہیں ہوتا. تو خیر, بچپن سے ہم مکمل کپڑے پہنائیں, اور ایسے کپڑے جس کے اندر ان کے مطلب وہ اچھی بھی دکھے اور باستر بھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں, میں نے ابھی تک انہیں نہیں دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے. ایک وہ جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے, یعنی ظالم لوگ. اور دوسرے وہ جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی, خود جھکنے والی, اپوزٹ سیکس کی طرف ان کو اٹریکٹ کرنے والی اور اٹریکٹ ان کی طرف ہونے والی. ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے, یعنی ان کی ہیئر سٹائلز جو ہے
اچھا جب حجاب بھی پہنتے ہیں تو لڑکیاں اونچے اونچے جوڑے لگاتی ہے اور وہ اپنا سٹائل ایک سمجھتی ہے. تو ماؤں کا کام ہے کہ ان کو سمجھائے کہ یہ طریقہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح لمبے فاصلے سے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن اور حدیث میں واضح ہے بالکل عورت کا لباس کس طرح ہونا چاہیے. ہیئر سٹائل آپ ٹھیک ہے جوڑا باندھے، لیکن ایسا نہ باندھے کہ جس سے آپ سکارف پہننے پر آپ کا بالکل پیچھے سے اونچا نظر آ رہا ہے. آپ بالوں کو نیچے کی طرف بیک سائڈ میں گردن کے پاس لپیٹ لیں اور اس کو رول کر لیں، ٹھیک ہے. چپتے ہیں بال تو اکثر عورتیں بالوں کو باہر رکھ دیتی ہے. خیر یہ پردے کے معاملات آگے بھی آئیں گے، لیکن یہاں لباس کی جو بات ہے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو سکارف بھی پہنا ہوا ہے، برقع بھی پہنا ہوا ہے، لیکن اس کا جو سامنے کا حصہ ہے وہ ایسا کھلا ہے، اندر کا گلا اتنا ڈیپ ہے کہ برقع پہننے کے باوجود سب کچھ نظر آ رہا. استغفر اللہ. تو ہم نے خیال کرنا ہے، ہم جب دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ہاؤ وی آر ریپرزینٹنگ. ٹھیک ہے، ہم نے دین کا یہ بھی کھیل مذاق بنانا ہے. دین کا مذاق بنانا یہی تو بات ہے کہ آپ دین کو غلط طریقے سے، ہم اپنے اسلامک کلچر کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اوکے، تو یہاں پھر آگے عبادت کی بات آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کے. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. یعنی عبادت کے وقت تو تم نے مکمل لباس لینا ہے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. تو اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو. اوکے، اور کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر خاص طور پہ دو چیزیں ہیں عبادت کے معاملے میں، کہ عبادت کے وقت ہم نے صاف ستھرے کپڑے، اچھے کپڑے اور مکمل کپڑے پہننا ہے، جس میں ہم اگر آپ سوچیں کہ آپ اگر لیگنز پہنے ہوئے ہیں، سلیکس پہنے ہوئے ہیں جتنے باریک ہے، اس میں ٹخنے نظر آ رہے ہیں، تو ایسے اس میں نماز نہیں ہوتی. مکمل اگر سر پہ ڈھکا ہوا ہے نماز نہیں ہوتی. اتنا باریک کپڑا کہ جس میں آستین آپ نے فل سلیوز پہنے ہوئے لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہمارے اعضاء کا چھپنا لازمی ہے، ہم مکمل کپڑے پہنے. اچھا آپ یہ چیزیں، آپ ایسے کپڑے اگر گھر میں پہنے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہم ٹھیک ہے، ہم شوہر کے لیے اس طرح کپڑے پہن سکتے کہ جہاں مطلب اگر لیگنس ہے یا جو اگر گھر میں رہ رہے ہیں تو اس میں باہر تو ہم مکمل اپنے آپ کو کور کر کے جائیں گے. لیکن نماز کے وقت میں ہم کیا کریں گے کہ یا تو نماز کے کپڑے الگ رکھے کہ جس میں بالکل پوری طرح ڈھک جاتا ہے سطر، یا پھر جو نماز کے وقت پہننے کا ایک کمپلیٹ سکارف آتا ہے سر سے پیر تک کے، وہ پورا کور ہو جاتا. اور اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ پیر فیٹ بھی کورڈ ہونے چاہیے. تو آپ یا تو ساکس پہن لیں یا پھر ایسا مکمل یہ پہنے. جیسے آپ یہ بھی کر سکتے، بالکل سمپل ہے. اگر آپ بڑا سا کپڑا لے کر جیسے میڈی ٹائپ ہوتا ہے نا، اس میں الاسٹک لگا لیں یا وہ، اور ہر نماز کے وقت آپ وہ پہن لیں، یعنی آپ کا لوور پورشن جو ہے تو وہ کورڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ڈھیلا ڈھالا، اور اس میں اٹریکٹیو کپڑا اور اس طرح کی بھی نہیں ہونے چاہیے جس سے ہماری نماز ہو مطلب خلل آئے ہماری نماز کے اندر. صاف ستھرے اور اچھے کپڑے ہم نے پہننا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر جو ہے زینت سے مراد اچھے کپڑے ہیں اور مسواک اور خوشبو ہے. یعنی مرد اگر جائیں گے باہر تو وہ خوشبو لگا کر جانا چاہیے، نماز کے لیے جا رہے ہیں تب بھی. اور مسواک بھی کرنا ہے، یعنی ہمارے منہ سے کوئی اسمیل نہیں آنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ. اچھا دوسری چیز یہاں پر کیا ہے کہ کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت دی ہے کہ اچھا ہم کھائے پیئیں، لیکن اس مقصد سے نہیں خریدیں چیزیں کہ بس آفر میں ہے اسی لیے لے لیا، اب ضائع ہو رہی ہے. اوکے، اچھا کھاؤ پیو لیکن حد سے نہیں بڑھنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے کسی بھی معاملے میں. تو یہ خیال ہم نے رکھنا ہے کہ ہم کوئی چیز جب خرید رہے ہیں تو اس کا حق ادا کریں. اور جب مطلب بازار میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، چوتھا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یحیی و یمیت بیدہ الخیر. اوکے، تو تیرے ہی ہاتھ میں تمام خیر ہے. اس وقت یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ جو چیزیں میں خریدوں اس کو میں استعمال کر پاؤں گی یا نہیں، تو جانتا ہے.
تو تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، تو مجھے اس جو چیز میں خریدوں اس سے مجھے فائدہ عطا کر. یہ نیت ہے ہماری سوچ ہے. جب ہم خریدیں تو اسی وقت یہ سوچ کر خریدیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ عطا کر، اور جتنا بھی اس میں خیر ہے وہ ہم کو عطا کر، اور اس کو استعمال ہم کر پائیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ پہننا اوڑھنا نصیب کرے، رائٹ؟ تو کھانا پینا بھی اللہ نصیب کرے. بہت ساری چیزیں ہمارے فریج میں پڑے پڑے سڑتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. تو ہم نے کھانے پینے کے معاملے میں اسراف سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لا يحب المسرفین. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. تو دنیا کے اندر بھی صاف ستھری چیزیں مطلب زینت، خاص طور پر پہننے اوڑھنے کی چیزیں، یہ مومنوں کے لیے ہے. اور قیامت میں تو وہ ریشمی لباس پہنائے جائیں گے. ہم کتنی تفصیلات پڑھتے ہیں نا قرآن میں، سورہ رحمان میں اور دوسری جگہ بھی، کہ جنتیوں کو جو خوبصورت کپڑے پہنائے جائیں گے. اور سب سے پہلے ہم نے قیامت کے حالات میں یہ دیکھا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یمنی چادر جو ہے اس طرح کا ان کو لباس پہنایا جائے گا. تو قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کپڑے جو عطا کرے گا. پھر ہم نے لباس کے معاملے میں یہ بھی دیکھا جو مومنین کا، نیک لوگوں کے لیے، کہ جو صاحب قرآن ہوگا اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ اتنا قیمتی، ایسا عظیم الشان، اتنا خوبصورت لباس پہنائے گا کہ وہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور وہ حیران ہوں گے کہ ہم کو یہ کیوں پہنایا گیا. اللہ تعالیٰ مطلب ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ تم نے جو اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑ کر رکھا، یا پھر صاحب قرآن جو بننے میں اس کی مدد کی، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے اولاد کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے یا قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے. تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ بچوں کو ہم جب پڑھا رہے ہیں، قرآن سے جوڑ رہے ہیں، تو یہ ہمارے قیامت کے دن لباس پانے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. تو جہنمیوں کو یا پھر سزا پانے والوں کے لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ عورت جو نوحہ کرنے والی عورت کے لیے، یعنی جو ماتم کرتی ہے یا پھر نوحہ کرتی ہے، منہ پیٹتی ہے، بال کھینچتی، سینہ پیٹتی ہے کسی مشکل کے وقت میں، یا پھر جو ایسی ہوتی ہے نا ردالی جس کو کہتے ہیں، رونے والی عورتیں جو رہتی ہے باقاعدہ، وہ ایک پیشے کے طور پر بھی. تو ایسی عورتوں کو قیامت کے دن جو ہے خارش کا لباس پہنایا جائے گا. خارش کس کو کہتے ہیں؟ کھجلی والا. ایسا لباس پہنایا جائے گا جس میں ان کو خارش ہوگی، کھجلی ہوگی، اور وہ مسلسل ایک عذاب میں مبتلا ہوگی. رائٹ؟ کھجلی ہم سب کو پتہ ہے نا کتنی دردناک، کتنی ہیبت ناک چیز ہے، کہ ہلکی سی بھی دنیا کے اندر ہم اس کو سہ نہیں پاتے جب اگر مسلسل بدن میں کھجلی ہوتی رہے. اب سوچیں پورا لباس ہی خارش کا ہے. تو یہ گناہ کی بات ہے، سزا والی چیز ہے. اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر خالص اچھا خوبصورت لباس پہنائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہے. اب دیکھیے ہم نے یہ پڑھا بار بار کہ خون ہے، سور کا گوشت ہے، حرام چیزیں کیا کیا ہے کھانے پینے میں تو ہم نے دیکھ لی. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے، اوکے، تو وہ چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی کہ اے محمد ان سے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو جو چیزیں حرام کی ہے وہ کیا ہے؟ بے شرمی کی بات، یا بے شرمی کے کام، چاہے کھلے ہو یا چھپے ہو. فحش کام، اوکے. تو فحش کام یعنی بے حیائی، بے شرمی کے کام کسی بھی طرح کے ہوں. اب وہ بات کرنا ہو، وہ میسیجز ہو، یا پھر کوئی اور ویڈیوز دیکھنا ہو، ویڈیوز شیئر کرنا ہو، جہاں پر بھی کھلے چھپی کسی بھی طرح کی بے حیائی ہے اس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کچھ کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ فحش سوچے، گندی سوچے دماغ میں آ رہی ہے. کچھ حرکتیں ہیں جیسے زنا اور ایسے کام جو فحش ہوتے ہیں. پھر کچھ کام ہی انسان ایسے گندے کام کرے. ٹھیک ہے؟ یا پھر گندے اشارے ہیں. یہ تمام چیزیں اسی لیے کھول کر بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کھلے چھپے کسی بھی طرح سے حرام کیا ہوا ہے، حرام مکمل طور پہ منع. اوکے. پھر آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، یعنی کوئی بری چیز کو دیکھنا. پھر زبان کا زنا کیا ہے؟ فحش باتیں بولنا. پھر مطلب جو شرمگاہ ہے ان کو انسان وہ کرے، ٹھیک ہے، غلط طرح کے کپڑے پہن کر، یہ بھی بے حیائی ہے.
اور تکبر، خود پسندی، یہ مطلب یہ بھی کیا ہے، یہ اخلاقی فحش کے اندر آتا ہے، برائیوں کے اندر آتا ہے. تو فضول باتوں کے اندر پڑے رہنا، بری باتوں کے اندر جس کے اندر کوئی مطلب آڑ نہ ہو، کوئی آر نہ ہو کسی کو برائیوں پر. نہیں وہ نہیں، اس سے پلیز ابھی پلیز عافیہ نہیں پتا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا بات فواحش، اوکے، الفواحش ما ظہر منہا وما بطنا. پھر دوسری چیز گناہ، کسی بھی چیز کا گناہ. اچھا مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن فحش گو نہیں ہوتا. یاد رکھیں اب ہم نے لینے والی چیز کیا ہے، میں نے یہ چیزوں سے بچنا تو ہے جو حرام ہے، لیکن میں رہوں کیسی؟ پھر فحش باتیں کرنے والی نہ ہوں. مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مومن گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل مذمت یا قابل ملامت بےہودہ بات ہے، یعنی گفتگو میں فحش باتیں وہ کرے، ایسی گفتگو سے ہم نے توبہ کرنی چاہیے. تو بےہودہ باتیں جیسے ہوتی ہے نا کہ کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہی اس چیز کے اندر رہتا، یعنی بری باتیں ادھر ادھر کی کچھ، پھر چاہے وہ سہیلیاں ہو یا وہ ہو، پرسنل باتیں ان کی پوچھنا، ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا کہ کوئی عورت اپنی بیڈ روم سیکریٹس کسی اور کے ساتھ شیئر کرے، ٹھیک ہے، اس سے بہت سختی سے منائی کی گئی ہے. ہاں اگر کوئی ریزن ہے، جیسے مطلب ایک کوئی جینوین ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ ظاہر کرنا پڑ رہا، یعنی ڈاکٹر کے سامنے کچھ بات بتانی پڑ رہی یا کسی اور کو کچھ، ایک الگ وہ مسئلہ ہے. لیکن ادروائز کوئی اگر آپ کو کوئی کسی کو پوچھتا ہے کہ ہاں اندر انہی کوئی باتیں، تو اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے. اس بات سے ہم نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے. یعنی اگر ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ بات، ہم جیسے کہتے ہیں نا اللہ نے قرآن میں کہا، ہر بات کو کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا. اب وہ چیزیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مطلب جو بات بولی جا رہی وہ قرآن کے اندر ہے ہی نہیں. جیسے کچھ دن پہلے میں نے ایک آڈیو سنا تھا رجب کے معاملے میں، اور وہ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے رجب کو اپنا مہینہ قرآن کے اندر کا ہے نام لے کر. تو جب جو بات نہیں ہے اس کو ہم نے اللہ کا نام لے کر نہیں کہنا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے نام پر کسی طرح کی بات اپنے من سے لگا کر بولیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا کہ جب کسی بات کے معاملے میں تم کو علم نہیں ہے کہ اللہ نے حقیقت میں فرمائی یا نہیں، تو تم اس کو اللہ کا نام لے کر پیش نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی. اب دیکھیں جو زلزلہ آیا، اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی نشانیاں آنکھوں سے دکھاتا ہے. کچھ پل کا ہوتا ہے وہ زمین کا ہلنا، ہے نا، کچھ سیکنڈز یا منٹس، لمیٹڈ منٹس ہوتے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ ہلی، لیکن خسف ہو گیا. بڑی بڑی بلڈنگز جس کو بنانے میں لوگوں کو سال لگ جاتے ہیں وہ دھس گئی زمین کے اندر. اور پھر یعنی اب ہتائے جو ہے اس کے بارے میں پتا چلا کہ 80% شہر پورا ختم ہو چکا، صرف 20% بچا ہے، وہ بھی دیواریں، وہ بلڈنگز جو ہے وہ بھی گرنے کے قریب ہے. اب سوچے اللہ تعالیٰ کو یہ، اور اس کو امیجن کریں کہ پہلی جو قومیں جو ختم ہوئی تو وہ کتنی دیر کا تھا، ان کے اوپر عذاب جو آیا وہ اللہ کو کوئی دیر نہیں لگتی ہے سب کچھ ختم کرنے. اور آگے کا سوچے کہ جب قیامت کے زلزلے ہوں گے تب بھی کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ سالوں تک چل رہا ہے اور پھر دنیا ختم ہو رہی. اللہ تعالیٰ کے لیے ایک پل ہے، بس ایک پل، اس کا کن اور یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے. ہم یہ سوچیں اور ہماری زندگی اس کے مطابق، ہمارے لیے بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بس زندگی میں ایک پل کی رہتی، چینج رہتا، انسان کی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے نا. یا تو ایکسیڈنٹ ہے یا وہ ہے یا موت کی آزمائش ہے سب سے بڑی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس گہرائی کو، اس بات کی گہرائی کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو وقت ہے اس کے مطابق اس نے طے کیا ہوا، اس کے لیے ایک پل کی تاخیر بھی نہیں ہو کرتا اور ایک پل پہلے بھی نہیں ہوتا. اس نے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. لیکن
وہ جو مہلت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دیکھیے ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، یہ جو مہلت مل رہی ہے اس میں ہم نے اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیقی میں فرما دی تھی، آیت نمبر 34 چل رہی ہے، ٹھیک ہے 35. یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہ اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی انسان کو پیدا ہونے کے ساتھ، اسی صورت میں ابھی ہم دیکھیں گے آگے الستو بربکم جو ہم کو سوال پوچھا گیا تھا تمام کو، وہ بھی ہم وعدہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام نوع انسانی کے سامنے اپنی پہچان کرا دی تھی، یہ باتیں بتا دی تھی کہ تم کو رسولوں کو ماننا ہوگا، صحیح اور غلط کی پہچان کرنی ہوگی. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتے تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے. یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ کوئی، اب دیکھیے جیسے ایک ملالہ نام کی ایک لیڈی ہے، وہ مرتد ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کے نام پہ بہت کچھ بکواس وہ کرتی، ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو عجیب باتیں دین کے نام پہ کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ، یا تو اس کو بدنام کریں گے، مسلمانوں کو بدنام کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے نام پر یا رسول کے نام پر کچھ بھی وہ جو منہ میں آتا، وہ شیطان جو منہ میں ڈالتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. لیکن ان کی زندگیاں اچھی چل رہی ہیں، ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کوئی عذاب ایسا نہیں آیا، کوئی یہ نہیں ہوا. ہاں ہم کو دور سے نظر نہیں آ رہا، وہ اندرونی جو کچھ بھی ان کو ملنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، وہ سزائیں اور جو نفس ہے وہ جو ایک مسلسل ڈپریشن اور تکلیف میں رہتے ہوں گے وہ تو ہے ہی. لیکن اس کے علاوہ اگر ظاہری طور پہ ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ اتنا کچھ غلط بولنے کے بعد، برا بولنے کے بعد یہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا، ان کی زندگیاں تو اچھی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی تقدیر کے مطابق جو نوشتہ لکھا ہوا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا رہے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. یہ اللہ کی رحمت ہے. دیکھیے کہ وہ ظالم، غلط، جھوٹ اور کفر کرنے والے کو بھی وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو اس نے قسمت میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک زمین کوئی قدر نہیں رکھتی، یہ دنیا کوئی قدر نہیں رکھتی کہ اس میں کی چیزیں لوگ انجوائے کر لیں بھائی، اور حالانکہ وہ اللہ کے نافرمان ہے. نو، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو ہم. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو کہ انسان کچھ کرے، ٹھیک ہے، اس کی قسمت میں نہ مل جائے گا. جب آؤ گے نا سامنے قیامت کے دن، تب پورا پورا حساب ہوگا، اس کے لیے تیار رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اب تو ہم کو کوئی نہیں دکھتا. زاہدہ باجی اسکرین بہت موو ہو رہا ہے، پلیز سٹیبل رکھیے اس کو. اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، اپنے پہلے لوگوں پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بس وہی کچھ مانا جو انہوں نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا. تو دنیا کے اندر یہ سمجھ کر یا یہ کر کے کہ ہم تو یہ رسم و رواج پورے کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کی یہ طریقہ ہے، ہمارے یہاں کا، ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے. اور پھر جب وہ گناہ میں لپیٹے گئے، اس کے سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، قرآن کو نہیں مانا اور کفر میں پڑے رہے، خاص طور پہ کفر میں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب وہ جہنم کے اندر جائیں گے تو وہ اپنے پہلوں پر لعنت کرتے ہوئے جائیں گے. یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ اپنے پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا ان کو آگ کا دوہرا عذاب دے. سبحان اللہ. وہ جن کے دنیا میں اتنے گرویدہ تھے، جن کو اب صرف میں بدعت کے بارے میں نہیں، ان جنرل جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پر یہی رواج ہے، ہم یہی کرتے ہیں. اوکے، انہوں نے حق کو دیکھنے کے باوجود انکار کر دیا، ان کی ہٹ دھرمی نے ان کو روک دیا. تو اب وہ جو پہلے ان کے ہوں گے ان کے نام پر وہ کہیں گے ان کو دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو.
یعنی ہر کسی کو یہاں پہ بھرپور بدلہ ملنا ہے جو کچھ بھی کیا. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا. اب یہ بڑی حسرت والی بات ہے, جن کو مانتے ہوئے زندگی گزاری تھی کہ دنیا میں یہ ہمارا کچھ بنا بنا دیں گے, بگاڑ دیں گے, ہماری نैیا پار لگا دیں گے, ہمارے لیے یہ قیامت میں سفارش کر دیں گے, یا پھر مرنے کے بعد تو اٹھنا ہی نہیں ہے والی یہ تھی, بس ان کو مانو, یہی سب کچھ, ان کو بھگوان مان لیا دنیا کے اندر. اب وہ جو پہلا گروہ ہے وہ کیا کہیں گے, اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی, اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. کوئی کسی کو ہاتھ پکڑ کر گناہ کی طرف لے کر نہیں جاتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل دونوں کی پہچان دی ہوئی ہے. بندہ غلط کرتا ہے تو اپنی سوچ اور اپنے نفس کی خواہش کے مطابق کرتا ہے, خود اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو سب کو وہاں پر, اسی لیے ہم نے پہلے پڑھا نا کہ لا وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن, کیونکہ ہر کسی کو اللہ نے اتنی انٹیلیکٹ دی ہوئی ہے کہ وہ سمجھے کہ صحیح کیا اور غلط کیا. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی, ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. یہ ہے وہ بدلہ جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں, بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے. اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. سبحان اللہ, یہ کتنا رحم ہے اللہ تعالیٰ کا. لا نکلف نفسا الا وسعها. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار تو رکھ دیا. دس از دا ٹاپ موسٹ تھنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ آئیڈیل ہے. اوکے, وہ جو کچھ بھی بیسٹ ہو سکتا تھا, جتنا بہترین ہو سکتا ہے انسان نے کرنا, ایک آئیڈیل لائف انہوں نے جی کر بتائی. ٹھیک ہے, چاہے وہ صبر کے معاملے میں ہو, چاہے وہ محبت کے معاملے میں ہو, چاہے کسی بھی معاملے میں, ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایریا میں انہوں نے ہم کو زندگی کا ایک پہلو بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے. اور جہاں پر عورتوں کی بات ہے, ازواج مطہرات ہمارے لیے ویسے ہی رول ماڈل ہے, انہوں نے بھی ویسی زندگی گزار کر بتا دی. رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم ان کے جیسا ایگزیکٹلی ہر ایک چیز ان کے جیسا نہیں کرو گے تو تم کو یہ نہیں ملے گا, تم کو اجر نہیں ملے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی استطاعت کے مطابق, کسی کے پاس پیسہ نہیں, اب پیسہ نہیں ہے پھر وہ صدقہ نہیں کر سکتا, وہ اس لیول کو نہیں پہنچ پائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے مواقع رکھے, ذریعے بتا دیے. ٹھیک ہے, کوئی کسی کا تسبیحات پڑھنا یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے نا. ہر بات, ہر سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں, الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں, اللہ اکبر جو کہتے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو تسبیحات کرے. تو اللہ نے ہر کسی کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ بندہ اپنی وسعت کو پہچانے. بندہ صرف ہتھیار ڈال کے بیٹھنے والا نہ ہو, یہ سوچ کے نہیں میں نہیں کر سکتی, یہ سوچ رکھنے والا نہ ہو, بلکہ وہ یہ سوچے کہ مجھ میں کیا بہتر ہے, میں اور کتنا اچھا کر سکتی ہوں. اور ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ وہ کتنا اچھا کر سکتا. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے, اور وہ اہل جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی دنیا میں انہوں نے جتنی ان میں استطاعت تھی انہوں نے وہ تقویٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی, تو ہم ان کو ضرور جنت میں داخل کریں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. یعنی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے نا کبھی بدگمانیاں ہوتی ہے, رنجشیں ہوتی ہے, غلط فہمیاں ہوتی ہے, تو لیکن دونوں اپنی جگہ نیک ہے. نیک لوگوں کے درمیان بھی یہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اب جو ہے دونوں اپنے اپنے اعمال کے مطابق جب جنت پا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ایک جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں پر لوگوں کے اندر سے سب چیزیں وہ جو ہے قدورتیں اور وہ جو جتنی بھی فیلنگز, بیڈ فیلنگز ہے, وہ ایک دوسرے کے لیے نکال دی جائیں گی. تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب کرے, کوئی ایسا ہے جس سے دنیا کے اندر ہم بھی نیک اور وہ بھی نیک, ہمیں کہیں گے اللہ یہ جنت میں بھی مل جائیں گے ہم کو, تو یہ نہیں سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمارے اندر محبت ڈال دے گا. اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے, ہم کو بھی جنت نصیب کرے, ہم سب مل کر نیک بن کر اللہ نیک زندگی گزارے تاکہ ہم سب خوشی سے جنت میں رہ سکے. تو یہ بات ہم نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ اچھا میں کسی کو پسند نہیں کرتی, ہو سکتا کہ کوئی بندہ مجھ سے بہتر ہو لیکن مجھے اس کی چیزیں پسند نہیں آ رہی, اللہ کو وہ پسندیدہ ہوگا. تو ہم نے دوسروں کے لیے کوئی بری دعا بھی نہیں کرنی چاہیے
کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے، ان کے تو گناہ ہے ہی ایسے کہ یہ تو جہنم میں ہی جائیں گے. نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے ہدایت کی اور سب کے لیے جنت کی دعا کریں، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، اور مسلمان اسی وقت مسلمان ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی جو نزع ہوں گے اس کو نکال دے گا، قدرتیں نکال دے گا. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جنت کے بارے میں بتایا جا رہا کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھایا. ہم خود راستہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی. دیکھیں جنتی یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم جنت میں یہ راستہ ہم کو مل جاتا یا پھر ہم جنت آ جاتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی. تو یہ ہدایت مانگنا جو ہم دن بھر میں سورہ فاتحہ 17 مرتبہ کم از کم آپ جو پڑھ رہے ہیں، اس میں دھیان سے اس بات کو پڑھیں کہ ہدایت، میں سچ میں ہدایت مانگتی ہوں، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو بندہ وہاں پر جنت میں جا کر بھی یہ کہے گا کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کی اور ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے رسولوں کی بات مانی تو آج پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش کر دیا. اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے. کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ ہماری بصارت، ہماری سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اتنی بڑھا دے گا کہ وہ جہنمیوں کو بھی دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی دیدار کرائے گا. اس صورت میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ابھی نہ جنت میں گئے نہ جہنم میں گئے، وہ اونچائی پر ہے اور وہ دونوں طرف دیکھ سک رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آراف کے بارے میں جب پڑھیں گے. لیکن اب جنتی، اب وہ ایک اور حسرت دیکھیں، قیامت کا دن تو ہے ہی حسرت، اور اس کے علاوہ جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اور حسرتیں ان بندوں کو دے گا، ان لوگوں کو. ایک تو وہ لوگ، وہ معبود جن کو وہ دنیا میں اللہ کے سوا پکارتے تھے، ان کو ان کے سامنے جلایا جا رہا ہے. اور پھر وہ پتھر جن کو دنیا کے اندر وہ عبادت کرتے تھے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا انسانوں کے ساتھ. کہ اور حسرت کرے کہ ان کی عبادت کرتے کرتے ہم اس جگہ کو پہنچے، لیکن وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں. تو جنتی لوگوں کو پوچھیں گے، جہنمیوں کو، کہ ہم نے تو سارے وعدے پورے پائے، ہم نے تم سے بھی دنیا کے اندر کہا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، تم نے نہیں مانا. ہم نے تو جو وعدہ ہم کو کیا گیا تھا ہم نے اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا. کیا تم سے بھی جو وعدے کیے گئے تھے، یعنی تم نے جو سنا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ جہنمیوں کے ساتھ یہ ہوگا، اب دیکھو جہنمیوں کے ساتھ جو وعدے تھے کیا تم نے پورے پائے ہیں؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. اب ذرا سوچئے، یہ آیت، یہ سورہ آراف مکی سورت ہے، یہ ان لوگوں کے سامنے پڑھی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں، نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، دین کو پھیلانے سے روک رہے ہیں. تو یہ آیتیں کیسا اثر ان کے دل پر کرتی ہوں گی نا. لیکن پھر بھی وہ اتنے سخت دل ہو گئے تھے کہ وہ ایمان لا کر نہیں دیے، یہ سب کچھ سننے کے باوجود. تو اللہ سے ہم نے نرم دل ہونے کی دعا مانگنا ہے. ہم کتنے بار یہ پڑھ رہے ہیں کہ جہنمیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، برے نیچر والے، برے اخلاق والے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا. لیکن اگر پھر بھی ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، ہم پھر بھی اپنی زندگیوں میں دعائیں کر کے اللہ سے ہدایت مانگ کے کوشش ہی نہ کریں، تو پھر یہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے بچائے جو جہنمی جس کے مستحق ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 46، ان دونوں گروہوں کے درمیان. اب ہے آراف کی بات. آراف کا معنی کیا ہے؟ ایک بلندی. اوکے، آراف یعنی بلندی. اور جو لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائے گی، ایسے لوگوں کو، یعنی جن کا میزان میں دونوں بھی پلڑے برابر کے ہو گئے، اب نہ وہ جنت میں جا سک رہے ہیں نہ دوزخ میں جاتے ہیں جانے کے اس میں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا نہیں برابر ہو گئے تو اب تم چلو جہنم میں کے بھی ہے نا تمہارے اعمال تو تم کو جہنم میں ڈال دیں گے، معاذ اللہ. یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل انصاف ہے، عدل ہے. تو اب وہ آراف پر ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے گا، کیونکہ بندہ تو جائے گا ہی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عوض، نہ اپنے اعمال کے بدلے میں نہیں. تو یہ جو آراف والے ہیں، ایک اور تیسرا گروہ ہے جو اب تک جنت میں نہیں گئے، ان کے اعمال بالکل برابر ہے. تو یہ لوگ ہوں گے آراف پر، کچھ لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے
قیافے سے پہچانیں گے، یعنی ان کی کچھ نشانیاں جہنمی لوگوں کو وہ دیکھیں گے اور ان کو پہچان لیں گے، اچھا یہ تو فلاں انسان ہے، یہ فلاں انسان ہے، ٹھیک ہے. تو جیسا ہوتا ہے نا کہ ہم اب کسی بھیڑ کے اندر کسی کو دیکھیں تو ہم ان کی کسی نشانی سے پہچان لیتے ہیں، ان کے کپڑوں سے پہچان لیتے ہیں، ان کے ہیئر سٹائل سے پہچان لیتے ہیں. تو جہنم میں بھی لوگ کوئی ان کی نشانی، ان کو جہنمیوں کی نشانیوں کو دیکھ کر آراف والے ان کو پہچانیں گے. اور جنت کے لیے بھی جنت والوں سے پکار کر کہیں گے، وہ دونوں طرف دیکھیں گے اور دونوں کو بھی پہچانیں گے کہ فلاں انسان جہنم میں ہے، فلاں جنت میں ہے. اب جنتیوں سے وہ بات کر رہے ہیں آراف والے، وہ پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے. یعنی ابھی یہ ویٹنگ لسٹ ہے. اوکے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ویٹنگ لسٹ میں ہے کہ یہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اوکے، جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو. یہ مومن دیکھیے دعا ہم نے دیکھا جب پلسرات پر ہے اس وقت بھی بندہ دعا کرے گا، ہے نا. جب وہ حشر کے میدان میں ہے تب بھی بندہ دعائیں کرے گا، رائٹ. یہاں پر وہ آراف پر ہے، ابھی بالکل سب کچھ ہو چکا، اب صرف آخری چیز باقی ہے کہ کسی ایک سیکشن میں ڈال دیا جائے تب بھی وہ دعا کرے گا. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. کسی وقت بھی ہم نے دعاؤں سے یہ نہیں کرنا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں مانگے. عربی میں نہیں آتی دعائیں، اپنی زبان میں مانگے، لیکن دعائیں مانگنا نہ چھوڑے. اپنی سچویشن کے مطابق دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کے نام یاد کریں تاکہ اس نام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جتنے ہم کو قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں 99 نام، ان ناموں کے اندر ہر وہ چیز ملیں گی جو 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 ہماری زندگیوں میں ضرورت پڑتی ہم کو. ٹھیک ہے، ہم کو انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے، یا سلام، اللہ تعالیٰ کا نام ایک ہے نا، السلام اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، تو وہ سراسر سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نگہبانی کرنے والا ہے. انسیکیورٹی، ڈر لگ رہا ہے کسی چیز کا، یا محیمن اے نگہبان. ہم کسی نام سے جو اللہ تعالیٰ کے، اچھا چلو نہیں آتے، جب تک نام نہیں بھی آتے ہیں، اللہ کو صرف اپنے رب، اللہ، جو نام دل کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارے. جو نام ہم جانتے ہیں، اور اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں، پکارے، لیکن اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے. کوئی یا مولا علی نہ بولے، کوئی اور کسی اور، یا غوث نہ بولے. یہ تمام چیزیں ہم جتنا اب تک پڑھ چکے، انعام میں بھی ہم نے دیکھا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ شیطان کے شر ہے جو اس نے ہم کو دیے ہوئے. یہ الگ الگ نام جو اس نے سکھائے ہوئے ہمارے اندر، ہماری کم علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں ہم کو بتا دیا. اور جو مومنوں کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو پکارتے ہیں، صرف رب کے ساتھ پکارے. اور اکثر دعائیں رب کے ساتھ، ربنا کے ساتھ ہوتی ہے قرآن کے اندر. وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکار کر کہیں گے دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے کو تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. دنیا کے اندر نہ تمہاری کوئی پارٹی، تمہارے ماننے والے لوگ، تمہارے قبیلے، تمہارا کوئی فرقہ کسی طرح سے کوئی کام نہیں آیا، بلکہ صرف وہ لوگ، اور نہ تمہاری کوئی ساز و سامان کہ مالدار تھا تو میں مال دے کے چھوڑ جاؤں گا، میں تو بڑا مالدار ہوں تو میں صحیح راستے پر ہوں. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج. اب یہ آگے جو حصہ آ رہا ہے یہ بہت بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حسرت اور اس محرومی سے بچائے. اور جب بھی یہ پڑھتے ہیں ہم تو مطلب ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی. جب دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، اب کون کس سے بات کر رہا ہے؟ دوزخی جو مسلسل تکلیف میں ہیں، مسلسل عذاب میں ہیں، جن کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، زخموں کی دھون، پیپ، خون، یہ چیزیں دی جا رہی. کھانے کے لیے دیا بھی جا رہا تو کیا دیا جا رہا؟ ان کو زقوم دیا جا رہا، یا اس طرح کی چیزیں دی جا رہی جو کھانے کے بعد ان کا نہ بھوک مٹاتی ہے نہ ان کو کوئی فائدہ دیتی، بلکہ وہ بھی عذابی ہے. اب جب سوچے کہ یہ سب اتنی سخت حالت میں جب وہ جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے پاس خوبصورت لباس ہے، سکون ہے، کھانے پینے کی اتنی ساری چیزیں نظر آ رہی ہے، تو وہ جہنمی ایک دم حسرت کے ساتھ وہ کیا کہیں گے جنت والوں کو؟ دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے
کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو, یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو. یعنی یہ تو اس امید سے نا کہ تم تو دنیا کے اندر بڑے سب کچھ سب کو دیتے تھے نا جو تکلیف میں ہوتے تھے, دیکھو آج ہم بھی تکلیف میں ہیں, ذرا ہماری بھی ہیلپ کر دو, ہمارے لیے تھوڑا پانی دے دو, ہمارے لیے تھوڑا کھانا دے دو تمہارے پاس سے. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکر حق پر حرام کر دی ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو کھیل مذاق ہمارے اعمال کے ذریعے, ہماری باتوں کے ذریعے, ہمارے رویوں کے ذریعے, سوشل میڈیا پہ ہمارے پوسٹ کے ذریعے, غیر مسلموں کے اندر بھیجے جانے والے ہمارے میسیجز کے ذریعے دین کو کھیل تماشا بنانے سے بچائیں. ہمارے رواجوں, رسم و رواجوں کے ذریعے, ہم اپنے رسم و رواجوں کے ذریعے بھی دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں, کیونکہ ہم تو انہی کو فالو کر رہے ہیں نا, کہ جو ریتی رواج غیر مسلم فالو کرتے ہیں ہم بھی وہی چیزیں کرتے ہیں. ہم نے نام ایک اسلامک دے دیا اس کو جو کہ اسلام میں تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. تو جہنمیوں کو کیا کہا جائے گا, جنتی کیا کہیں گے, یہ دونوں چیزیں, نہ تم کو اچھا کھانا ملے گا نہ تم کو پانی ملے گا, یہ دونوں چیزیں حرام کر دی گئی. اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا رکھا تھا, تم کو یہ لگتا تھا کہ یہ بس دنیا کی ہی زندگی ہے جو فائدہ مند ہے اور تم کو آخرت سے کوئی امید نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. سبحان اللہ. یعنی معاملات کے اندر ہم کتنی بار یہ پڑھے ہیں نا کہ معاملات اسی وقت سدھر سکتے جب بندہ یاد رکھے کہ مجھے ان چیزوں کا جواب دینا ہے. میں جو کر رہا ہوں اچھا یا برا, یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. برا کر رہا ہوں تو اس کی پوچھ ہوگی, اچھا کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے. اس میں ریاکاری مقصود نہیں ہے, اس سے لوگوں کا طرف سے کوئی فائدہ مقصود نہیں ہے. تو جو بندہ اللہ کو بھول جاتا اور دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارتا کہ میں ہی سب کچھ ہوں, اللہ اس کو یاد دلا دے گا کہ میں بھی کچھ ہوں. اور پھر اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو, یعنی وہ ارحم الراحمین جو ابھی ہم نے دیکھا کہ اتنا سب کچھ برا کرنے کے باوجود, ظلم ہے, کفر ہے, شرک ہے, اللہ پہ جھوٹ ہے, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رزق کو ہم دیتے رہیں گے, ان کی قسمت میں جو کچھ ہے ہم ان کو سب کچھ دیں گے. یہ تو اللہ کا رحم ہے نا. لیکن وہ ارحم الراحمین, یہ رحم جو ہوگا قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے باقی رہے گا. کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ رحمت سے دور ہو جائیں گے اور اللہ ان کو جہنم میں پھینک کر پھر بھول جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح اس دن کی ملاقات کو وہ بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. اچھا, پانی کے معاملے میں ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ جہنمیوں کو پانی, کھانے کی چیز اور پانی نہیں دیا جائے گا, ٹھیک ہے, تو پانی پلانا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال افضل ہے, انہوں نے کہا پانی پلانا. کیا آپ نے مطلب یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا, ٹھیک ہے, کہ وہ جہنمیوں کو پانی نہیں پلایا جائے گا. پھر کچھ تابعین کا ایک قول ہے جہاں پر, اچھا ایک صحابی کا بھی قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث ہے کہ جس نے کوئی کنواں کھدوایا یا پھر جو پیاسا جاندار ہے اسے پانی اس لیے کنواں کھدوایا کہ پیاسا جانور اس سے پانی پیے, یا کوئی جن یا انسان یا کوئی پرندہ اس سے فیض یاب ہو, یعنی لوگوں کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے فی سبیل اللہ کھدوا دیا, پانی کا کوئی انتظام کر دیا, تو قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا. قیامت کے دن تک اس کو اجر ملتا رہے گا جب تک وہ کنویں کا پانی باقی رہے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, سعد بن عبادہ, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا, اور پانی کو روکنا یہ گناہ کا ذریعہ ہے. تو پانی پلانا, اب ہم کیا سوچتے ہیں, ہم اتنے پیسے خرچ کریں گے, ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ ہم پانی پلائیں لوگوں کو, یعنی میں سبیل بھی کوئی نہیں کر سکتی, کوئی واٹر ٹینک میں نے کر دیا, یا پھر پانی کا کوئی فریج کہیں لگا دیا, یا پھر کنواں کھدوا دیا. ہم کو یہ بڑی بڑی چیزیں نظر آتی, لیکن ہم یہ بھول جاتے کہ گھر میں جب کوئی ہم سے پانی مانگتا ہے نا تو پیر پٹکتے ہوئے, میں ہی بچی ہوں پورے گھر میں پانی دینے کے لیے, خود اٹھ کے نہیں پی سکتے. بچے ہی کرتے ہیں نا, تو بچوں کو بتائیں کہ پانی پلانا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے, یہ بہت بڑا صدقہ ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. ہم کنویں کھدوانے کو تو بے شک وہ تو صدقہ جاریہ ہے, لیکن ہم سے کوئی پانی مانگتا ہے تو ہم اس کے اوپر کیسا ریئیکٹ کرتے, کوئی کھانے کی چیز مانگتا ہے تو اٹھ کے بنا دو, اس کے لیے ہمارا کیسا ریئیکشن رہتا.
ہم اس میں بوجھل رکھتے ہیں نا. بچہ بولتا ہے مجھے آج یہ چاہیے, کچھ وہ چاہیے, ٹھیک ہے, میں کسی کے نخرے نہ اٹھائے, یہ نخرے اٹھائے یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں. نارمل سی چیز ہے کہ کوئی اگر کچھ پکا کے دے دو یا کوئی اگر کچھ بنا دو, کھلا دو یا پلا دو بولتے ہیں, تو اس پر ہمارا ریئیکشن سب سے زیادہ میٹر کرتا. آپ کس نیت سے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, چاہے وہ روزوں کے وقت سحری بنانا ہو, افطاری بنانا ہو, یا پھر عام دنوں میں کھانا بنانا ہو. کوئی گھر میں بیمار ہے ان کے لیے اسپیسیفک کوئی طرح کا آپ کو مشروب بنانا پڑتا ہے, کبھی کوئی الگ طرح کا کھانا بنانا پڑتا ہے, اس وقت ہمارا ریئیکشن کیسا رہتا. یہی چیزیں ڈیسائیڈ کرنے والی ہوں گی کہ قیامت کے دن ہم کو کتنا اس کے مطابق اجر ملے گا, ہے نا. کیونکہ ہمارے لیے یہ چیزیں اتنی عام نہیں ہیں, اتنی ہماری ریچ میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, لا نکلف, ہم ان کے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. میری وسعت یہ ہے, میں کم از کم گھر میں لوگوں کو پانی پلانے کو یہ نہ کروں. اس میں تو کمپٹیشن ہونا چاہیے, کسی نے پانی مانگا تو میں پہلے بڑھ کر دے دوں, کیونکہ مجھے اجر چاہیے صدقے کا. گھر میں بھی ہم کسی کو ایک گلاس پانی پلائیں گے تو وہ بھی صدقے کا اجر ملے گا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے جب کام کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں ان کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 52, ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے, اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے. جس دن وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے, واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے, پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں, یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں. اس کی تفصیلات ہم نے پہلے پڑھی کہ وہ جو دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے چاہتے کریں گے لیکن وہ آ نہیں پائیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا, اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا, جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے, سب اس کے فرمان کے تابع ہیں, سب اس کے فرما بردار ہیں, سب اس کے مسلمان ہیں. خبردار رہو, اسی کی خلق ہے, اسی کا امر ہے, اسی کا حکم ہے. تبارک اللہ رب العالمین, بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے, یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کسی بھی حال کسی بھی صورت اپنے رب کو پکارو, زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے, اور خدا ہی کو پکارتے ہوئے پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ, یعنی امید کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں تو ایمان, تقوی, احسان, یہ تمام چیزیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کی برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی. بندے میں جب تک ایمان نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر سکتا, وہ نہیں پکارے گا نا. اور پکارنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تضرع یعنی اپنے آپ کو عاجز مان کر, اپنے آپ کو ذلیل مان کر کہ میں گناہ گار ہوں, میں کمزور ہوں, میں عاجز ہوں, میں کچھ نہیں, میں طاقت رکھتی. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عاجز محسوس کریں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں. ٹھیک ہے, چھپ کے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بیٹھے ہیں, چھپ کر دعائیں مانگنا یعنی لوگوں سے چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو راتوں کو دعائیں مانگتے ہیں سب لوگوں کے سامنے یہ نہیں کر رہے, مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دھیرے دھیرے ہم رو رہے ہیں اور اس میں دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو, یعنی کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ یہ بندے کا مانگنا پسند کرتے. اللہ تو سب جانتا ہے کیا چاہیے, اس کو پسند یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے بیان کریں, ہم مانگے اس سے, پھر وہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب مانگیں گے تو وہ زیادہ خوش ہوتا اور بندے کو زیادہ عطا کرتا. ادروائز ہماری ضرورتوں کو, ہماری چاہتوں کو, دل کی خواہشات کو, وہ ہر چیز کو جانتا, گناہوں کو جانتا. اکثر گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف بھی کر دیتا, لیکن جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے تو ہم نے اقرار کرنا اس کے سامنے لازمی ہے.
ان الحسنات یذہبن السیئات، ہم کوئی نیکی کا کام کرتے، کوئی اگر صغیرہ گناہ ہوا تھا اللہ اس کو دور کر دے گا، اللہ خود ہی اس کو معاف کر دے گا. لیکن کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جس کے اوپر ہم نے معافی مانگنا لازمی ہے، اللہ یہ ہم سے مانگتا ہے کہ تم اپنی زبان سے اقرار کرو، قبول کرو کہ تم نے غلطی کی، اور پھر معافی مانگو، تم مجھے معاف کرنے والوں میں پاؤ گے. اس کے بارے میں ایک قول آتا ہے کہ حسن بن ابی حسن کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا جس میں زمین پر عمل کرنے والے جب اپنے عمل کو چھپانے کی قدرت رکھتے تھے تو وہ اپنے عمل کو بھی ظاہر نہیں کرتے تھے، اور وہ دعاؤں میں بہت محنت کرتے تھے لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سنتا تھا. یعنی اتنی دعائیں مانگتے تھے لیکن لوگوں کے سامنے محسوس نہیں ہوتا تھا. وہ سر اب دل کے اندر دعا چل رہی ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا نا، اب مان لیجیے ہم کیسے وقت میں دعا کرتے ہیں جب ہم کو کوئی چیز ایکسٹریم چاہیے نا، بچے کا رزلٹ ہے، اب وہ دن رات وہ آخری وقت میں دعائیں کرے گا. ہم کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بری بیماری سے امان میں رکھے، لیکن کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، اب اس کا رزلٹ آنا ہے، پتہ نہیں کیا رزلٹ آئے گا، کیا آتا، کوئی بیماری تو نہیں نکل جاتی. اس وقت ہم کیسے دعائیں مانگتے؟ کسی سے بات کرنا اس وقت پسند کرتے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو مسلسل میں نے بس یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ مجھے امان میں رکھے. یہ چپکے دل میں کنٹینیو دعا چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے خفیہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کے درمیان، یعنی اس طرح وہ دعائیں کرتے تھے کہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان سرگوشیاں ہوتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں نا عام اس میں. اب کبھی دیکھیے گھر میں کوئی مہمان آ جاتے جب، اور آپ کو اگر اچانک سے وہ آ گئے ہیں، اب آپ بچی کو یا گھر میں کسی کو آپ صرف اشارہ کر دیتے، ٹھیک ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں آپ بتا دیتے کہ کیا کرنا ہے، رائٹ، وہ سمجھ جاتے، یا پھر جا کے دھیرے سے ان کو بول دیں گے کہ ہاں چلو ان کے لیے کچھ انتظام کرو، رائٹ. یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کرنا، یہ سرگوشی ہے، دھیرے دھیرے باتیں کر رہے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں. اب ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے زبان سے بیان کر کے، دل میں کر کے ہم اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ 1 to 1 کنیکشن ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بننا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے محبت کریں اور ایسا اس کے اوپر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، میں جو کہوں گی نا اللہ تعالیٰ سنے گا، مجھے یقین ہے. ان ربی لسمیع الدعا. ابھی جو میری سچویشن کو ابھی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری کنڈیشن کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ایسے محسنین کے، یہ محسنین ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بہت قریب ہے اللہ کی رحمت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 57، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. یعنی بارش سے پہلے چلنے والی ہوائیں، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مہ برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. جب ہم دعائیں مانگتے نا تو ہمارا دل بھی اسی طرح صاف ہوتا. یعنی وہ جو ایک گرد آ گیا رہتا دل کے اوپر، یا پھر جب آنسو وہ بہ جاتے. اب اس کو ذرا اس مثال سے ملا کر سوچیں، بارش جو برس رہی ہے مردہ زمین کے اوپر جب برس رہی ہے تو اس کے اندر سے ہریالی نکل آتی. اسی طرح جب ہم گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتے، دل بالکل صاف ہو جاتا، پریشانیاں اپنے آپ دور ہو جاتی. ہاں آپ کو لگے گا کہ فزیکلی وہ تکلیف تو دور نہیں ہوئی، وہ پرابلم دور نہیں ہوئی، لیکن دل میں ایک ایمان کی کیفیت آ گئی. ہمارا دل جو ہے ایمان سے منور ہو گیا، اس میں وہ ہریالی سمجھے پیدا ہو گئی، اور ابھی جگمگا رہا ہے سب کچھ پر اطمینان لگ رہا ہے. یہ یقین ہے کہ میرے پیچھے اللہ موجود ہے، مجھے اللہ تعالیٰ ساتھ دے رہا ہے، اس کا سہارا. ان اللہ معنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ یقین، وہ ایمان نصیب کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے. یعنی وہ اب جو دل رہے گا اتنا ایمان والا، اس سے پھر خیر ہی پھوٹے گی، وہ جہاں کہیں جائیں گے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، وہ بہت پھل لے کر آئے گی. اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اب ذرا غور کریں اپنی زبانوں کے اوپر، اپنی پریزنس کے اوپر، کہ کہیں میں جاتی ہوں تو میری موجودگی لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہوتی یا باعث خیر ہوتی. اور ہم کو پتا ہے، یہ ہم سمجھ جاتے نا، بھلے ہی آگے والا کتنا ہی ہم کو زبانی کلامی بولے کہ ہاں ہاں اچھا ہے، لیکن دل سے جو بات نکلتی وہ سمجھ میں آ جاتی کہ ہاں ہماری موجودگی سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، یا وہ خوش ہوئے سچ میں. رائٹ، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح سے خیر کا ہی سبب بنائے، ہمیں بابرکت بنائے. جہاں کہیں بھی ہم جائے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ مثال کے ذریعے سے، کہ جو اچھی زمین رہتی وہ خوب پھل پھول لاتی، اور جو خراب زمین ہوتی اس کے اندر ناقص جنگلی جھاڑوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا.
تو برے الفاظ اور تانے اور برائی اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، کسی کے لیے خیر اندر سے نہیں نکلے گی، نکلے گا تو صرف حسد نکلے گا، بغض نکلے گا، تانے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وجود سے ہم سب کو بچائے، نہ ہمارا وجود دوسروں کے لیے ایسا ہو، اور اگر ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا، اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اب اس صورت میں ہم کچھ انبیاء کے واقعات بھی دیکھیں گے، اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو شروع ہوا، جنہوں نے 950 ایئرس 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں کا جواب کیا تھا؟ بس یہی جو انہوں نے اب کہا کہ تم کیا ہو، بس بہکے ہوئے ہو، یا پھر ہم نہیں مانتے تمہاری رسول ہونے کو، یا ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبا دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے وہ بارش بھی ہوئی اور زمین سے بھی پانی نکلا اور وہ پانی میں ڈوب گئے تھے، رائٹ، ان کو عذاب آیا تھا پانی کا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ صرف 100 سے بھی کم تھے، کچھ الگ الگ نمبرز آتے ہیں، 80 یا کچھ تھے، وہ 80 82 کچھ تھے بس، اور انہوں نے مطلب وہ انسانیت تھی جو بچی، باقی سارے انسان جو زمین پہ تھے سب کو ہی ختم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچے تھے، پھر ان کے بعد پھر سے دنیا میں لوگ پھیلے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے دنیا کو آباد کیا۔ یقیناً وہ اب جو نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کے قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اب دوسری یہ قوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عاد کی، ٹھیک ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جو کہ بہت طاقتور لوگ تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل بھی دی تھی، ٹیلنٹڈ بھی تھے، اونچے اونچے، اور یہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراشتے، اور ان کو اپنی طاقت کا بڑا غلبہ تھا کہ ہم بڑے طاقتور، ہم بڑے عقل مند، ہم اس زمانے کی جو بھی ٹیکنالوجی تھی اللہ نے ان کو وہ بھی عطا کی تھی۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اپنے وقت کے مطابق جو ٹیکنالوجی کا شعور دیا ہے، جیسے آج ہم کہتے ہیں نینو ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس عروج پر ہے، اس زمانے میں پہلے جو قومیں تھی ان کو اس کا پیک دیا تھا، ان کے لیے جو چیز تھی وہ ٹیلنٹ کے نام پر، لیکن وہی چیز ان کے لیے فتنہ بنی، وہی چیز ان کو اللہ اپنے رب سے غافل کر گئی، اپنے رب کی پہچان وہ نہیں کر پائے اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہ سیم الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہے، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے سبھی نبیوں کے جو کنورسیشن جو تھا اس میں اسکرپٹ سیم ہے۔ ہر نبی نے یہی کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی کہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و مند کیا، یعنی بہت طاقتور بنایا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو۔ تو اس سے پہلے کا جو یہ ہے سارے رسولوں کا کامن ہے، اس کے بعد وہ ان کو جو اسپیسیفک اس قوم کو جو انعام دیا گیا اس کا ذکر کرتے ہیں، رائٹ۔
اوکے میری آواز آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا تھا. ہاں میری آواز آ رہی ہے نا؟ اوکے اوکے ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں یہ کنورسیشن سیم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی یہی کیا تھا نا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قوم کے لوگ تھے اس وقت کے، قوم تو ساری دنیا کے لوگ ہی وہ تھے، لیکن جو قریش ہے یا پھر مکہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی کیا تھا. یہ کیسے نبی بن گئے؟ ان کے اوپر کیسے رسالت آ گئی، نبوت ان کو مل گئی؟ یہ تو عام انسان ہے، ان کو ہم ان کی فیملی ہے چلتے پھرتے دیکھتے ہیں. سیم اعتراض ان لوگوں کا بھی تھا. تو یہاں بتایا جا رہا کہ ہر نبی کے قوم نے یہی اعتراض کیا اور ہر نبی نے ان کو اسی طریقے سے جواب دیا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی بات جو انہوں نے کہی کہ اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو اس کی قوم نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی ہمیں تو دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی اللہ کے مقابلے تم وہ نام لے رہے ہو جن کو صرف تمہارے اپنے گھڑے ہوئے نام ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. یعنی ان کی جن کو لوگ اللہ کے مقابلے میں مانتے ہیں ان کی شروعات دیکھے کہاں کی ہے. ٹھیک ہے، ابتدا اور انتہا کیا ہے ان کی؟ ایک مختصر سی زندگی ہے جس کو جو انسان ہو یا کوئی ہو ان کو انہوں نے خدا بنا لیا. اللہ تو وہ ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے. یعنی کوئی بتا نہیں سکتا کہ فلاں ہجری میں یا فلاں سن میں یا فلاں اتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وجود میں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے اور وہ سب سے آخر، اس کے وہ کوئی نہیں رہے گا لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ تم ایسے ناموں پہ جھگڑ رہے ہو جس کا کوئی تم کو وجود ہی نہیں پتا، جس کی کوئی سند تمہارے پاس نہیں. پروف کیا ہے کہ یہ خدا ہے جس کو تم مان رہے ہو؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. تیسری قوم کون ہے؟ سمود کی قوم ہے. وہ بھی ویسے ہی تھے، طاقتور تھے، بڑے بڑے گھر بناتے تھے، تراشتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے جو نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، تو ان کو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے لیے کوئی نشانی بتاؤ. چلو یہ پہاڑ جو ہے نا اس کے اندر سے ہم تو یہ پہاڑوں کو تراش کے گھر ور بناتے ہیں، تم اس کے اندر سے اونٹنی نکال لاؤ. تو زندہ اونٹنی نکلے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت کے مطابق یا ان کے مطالبے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اونٹنی نکالی، ایک بڑی اونٹنی نکلی اور اس کے ساتھ وہ اپنا اس کا بچہ بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ کی اب یہ نشانی جو ہے اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا. ٹھیک ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے. اب کیونکہ تمہاری ڈیمانڈ پہ نکلی ہے تو تم نے اس کو ہرٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب اللہ کی اونٹنی ہے تو تم اس کو کچھ بھی. اب اونٹ کیا ہوتا ہے؟ بہت پانی پیتا ہے نا. تو اونٹنی کیا کرتی تھی؟ وہاں پر ایک ہی کنواں تھا اور وہاں سے جو پانی پورا وہ پی جاتی تھی. اب ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ اونٹنی تو ہمارے لیے مشکل بن گئی ہے، یہ کھیتوں میں جاتی ہے کھا لیتی ہے، یا خاص تو پانی جو ہے ہمارے کنویں کا یہ پی جاتی ہے، ہم کو پانی نہیں پور رہا. تو پھر حضرت صالح سے انہوں نے کمپلینٹ کی. پھر کہا گیا، قرآن میں بھی ہم پڑھیں گے، ایک دن پانی اونٹنی پیے گی، ایک دن تم لوگ لوگے. اوکے، لیکن ان کو وہ بھی چیز منظور نہیں ہوئی. پھر ایک کوئی ان میں سے بالکل بدبخت تھا، وہ اس نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ میں اس اونٹنی کو ختم کر دوں گا. حالانکہ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا، سب نے اس کو سپورٹ کیا اور ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اور جب انہوں نے اونٹنی کو مارا تو پھر وہ ان کی یعنی وہ جو ان کی سرکشی تھی وہ پیک پر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جو عذاب کا وقت تھا وہ قریب آ گیا، اور ان کو پھر وارن کیا گیا کہ اب تم کچھ دن رہ لو، بس 3 دن ہے، اس میں تم اس کے بعد میں تمہارے اوپر سخت عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا اور وہ ٹل نہیں سکتا. تم کہیں بھاگ جاؤ، تم بھاگ نہیں سکتے اور تم کو اللہ کے عذاب سے اب 2 4 ہونا پڑے گا. تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے. اس کو کسی
اونٹنی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو, اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کے قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لے آئے تھے, کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ یعنی اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو غلام جو ایمان لائے تھے تو قریش کے سردار ان لوگوں کو کتنا کرٹیسائز کرتے تھے اور کتنا حقیر مانتے تھے نا پہلے سے بھی. اب جب انہوں نے ایمان لے کر آ گئے تو ان کے لیے زیادہ پریشانی ہو گئی کہ اب ایمان لائیں گے تو یہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ہم اور یہ برابر کیسے ہو سکتے, مالک اور غلام برابر کیسے ہو سکتے. تو ان حضرت صالح کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے بھی ایسے ہی ان کے کمزور طبقے سے پوچھا تھا کہ تم سچ میں مانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا, جو مومن ہوئے تھے انہوں نے جواب دیا, بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اسے مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا, یعنی وہ جو سردار تھے ان لوگوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ مطلب ان کے شک اور ان کی جو فتنہ تھا ان کے اندر اس کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر واقعی تو پیغمبروں میں سے ہے. اب کیا ہوا, یہ اتنا بڑا چیلنج وہ اپنے رسول کو دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا. آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا, اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہی پسند ہی نہیں ہے. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا, تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہو. اب کے زمانے میں جو یہ فتنہ, اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اور ہر انسان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. LGBT کا جو ایشو ہے, لوگ مطلب اس کو باقاعدہ لوگ بچوں کے سلیبس میں اور بچوں کی ہر جگہ پر ان کی بکس میں, ان کی ریڈنگ مٹیریل میں, ان کے گیمز میں, ہر جگہ پر یہ اتنا زیادہ اس فحش کو پھیلایا جا رہا. یہ ہے کیا, ہم نے اس کے لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی ڈیٹیل میں بھی کیا تھا, ڈاکٹر رفت نے اس کے بارے میں سمجھایا تھا کیا ایشو ہے, یہ کیا چیز ہے. یعنی عورت اپنی خواہش عورت سے پوری کرے یا پھر مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے, اور یا پھر کوئی آدمی اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ میں عورت ہوں یا پھر عورت اپنے آپ کو سمجھے کہ میں آدمی ہوں. یعنی صرف سمجھنا نہیں بلکہ اپنے یہاں تک کہ یہ بھی کر رہے کہ اپنا جینڈر چینج کر رہے, ٹھیک ہے, اپنی ساخت بدل رہے, اپنے اندر سے وہ جو مطلب عورت ہونے کی جو نشانیاں ہیں اس کو نکال دے رہے سرجری اور یہ سب کچھ کروا کے, ٹھیک ہے, ایسے ہارمونس اپنے اندر لے رہے کہ وہ چیزیں بالکل تبدیل ہو جائے. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ باہر کے ملکوں میں ہو رہا, ہندوستان میں ہو رہا, دنیا کے ہر ملک ہر جگہ پر یہ چیز ہو رہی ہے. شیطان نے یہ سب سے بڑا فتنہ آپ کے وقت میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے. کئی ایسے کیسز ہو رہے, یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب لڑکی سے شادی کر لیتی ہے, باقاعدہ شادی کر رہے, ساتھ میں رہ رہے, ٹھیک ہے, اور ایک نیا آیا ہے کہ he married himself, she married herself, خود سے شادی کر لی, یعنی کسی اور سے کرنے کی شادی کر, یعنی اپوزٹ سیکس کی اس کو ضرورت نہیں. تو یہ جو میرا جسم میری مرضی والا جو ایک فتنہ شیطان نے ڈالا ہوا ہے, یہ بہت شدید اور خطرناک فتنہ ہے. بچوں کو اگر آپ کوئی اسٹڈی مٹیریل دیتے ہیں یا پھر کوئی کتاب دیتے ہیں, ناولز دیتے ہیں, تو اس میں ضرور احتیاط کریں کیونکہ یہ چیزیں بچوں کے ناولز, بچوں کی بکس ان میں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اس کو اتنا عام کیا جا رہا کہ اٹس ناٹ اے پرابلم, کوئی بڑی یہ تو ایک فیلنگ ہے, ان کا حق ہے. اس کے اوپر یہ بل پاس ہونا اور یہ سب کچھ تو یہ چل رہا تھا 10-12 سال سے, یہ ہلکا ہلکا چل رہا تھا, لیکن اب تو پورے فروغ کے ساتھ. اب آپ نے سنا ہوگا ورلڈ کپ کے وقت میں یہ چیزوں کو جب قطر نے بھی بالکل سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ ان کے جھنڈے, ان کا باقاعدہ جھنڈا بن چکا, ٹھیک ہے. تو LGBTQ جو ہے یہ اس ٹائپ کے جتنا وہ جو سوسائٹی سمجھے ان لوگوں کی جو بن چکی, تو ان کا ایک جھنڈا ہے کلرفل جو رینبو فلیگ کہا جاتا. تو ورلڈ کپ میں اس کی بھی بنائی کر دی تھی کہ نہیں, یہ جھنڈا ہمارے پاس میں نہیں لہرایا جائے گا,
اور یہ تمام چیزوں سے پرہیز ہوگا. اس کے اوپر کتنا ایشو بنا تھا, لوگوں نے کتنی لعنت ملامت کی. کیوں؟ کیونکہ اس کو اتنا عام کر دیا گیا لوگوں کے اندر, اتنا عام کر دیا گیا لوگوں کے اندر کہ اٹس نارمل, اٹس نیچرل. کوئی کیا کرے کہ اندر سے اس کی یہ چاہت ہو رہی ہے, وہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے نا. تو نیچرل فینومینا کے نام پر, حالانکہ اس کی حقیقت بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ یہ نیچرل ہے, بالکل بھی. ہاں, کوئی بندہ اگر, کوئی بچہ اگر پیدا ہی ایسا ہوا کہ جس کے وہ اعضاء جو تھے جو وہ مکمل نہیں تھے, یا پھر کوئی الگ کوئی میڈیکل ایشو ہے, تو وہ الگ بات ہے. لیکن کوئی یہ فیلنگ, اور اس کے اوپر اب جتنے بھی سبحان اللہ جتنے اسکالرس ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ, اور یہ تو لوگ کروا بھی رہے, وہ لوگ یہ بھی کرواتے ہیں. کوئی کل چل کے یہ کہے کہ آئی ایم فیلنگ لائک آئی ایم اے کیٹ, مجھے لگ رہا ہے کہ میں بلی ہوں, تو کیا بلی بن جائے گا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ بندر بننا بہت اچھی ہے, تو میں بندر ہوں, آج میں بندر ہوں, آج میں کتا ہوں. اور بچوں کو انفیکٹ اسکول کے اندر یہ بھی پڑھایا, مطلب یہ کروایا جا رہا. آپ نے یہ سنا ہوگا, رائٹ این ایسے, ایسا ایسے لکھو یا ایسا املا لکھو جس میں آپ یہ سمجھے کہ آپ ایک بلی ہے, آپ ایک کتا ہے, تو آپ کی زندگی کیسی رہے گی. یہ بچوں سے کروایا جا رہا ہے تاکہ بچوں کے اندر یہ فیلنگ پختہ ہو کہ آئی کین چینج, آئی کین ناٹ بی اے ہیومن. میں ہیومن میں جو ہوں وہ میری شناخت کھو بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بہت ڈیٹیلڈ اور بہت پلانڈ والے طریقے سے ہماری نسلوں کو خراب کرنے کی جا رہی پلاننگ ہے یہ. اس سے ہم نے بچانا بہت ضروری ہے. تو بچوں کے گیمز کے اندر یا کارٹونز کے اندر یہ تمام چیزیں, اس سے پرہیز کروانا, دیکھنا, اس کے اوپر غور کرنا بہت ہمارے لیے ضروری ہے. یہ تمام باتیں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ کام کرتی تھی. ٹھیک ہے, وہ مرد ان کے مرد جو تھے وہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے, اور حضرت لوط علیہ السلام نے اس کے اوپر ان کو خوب لعنت ملامت کی, ان کو سمجھایا, ان کو بتایا, لیکن وہ قوم پوری کی پوری ایسی گندی قوم تھی, فحش. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ اس قوم کو جیسی سزا ملی ویسی سزا کسی کو نہیں ملی, کسی قوم کو اتنی دردناک سزا نہیں ملی. کیونکہ اللہ کے نزدیک کی سخت ناپسندیدہ ساخت کو بدلنا, اپنی خواہشات کو اپنے من کے مطابق چینج کر لینا, اتنا حد درجہ کہ وہ فحش اور زنا سے کئی دور اور چلا گیا, خرابی کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے ہم نے کہ ہم ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس شر سے بچائے. ٹھیک ہے, تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو, حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے, بڑے پاک باز بنتے ہیں. یعنی دیکھو, یہ تو یتطہرون, یہ بڑے پاک باز ہیں. کوئی اچھی بات کہے تو کیسے اس کو کوئی مطلب سوسائٹی میں کہتے ہیں ہاں ہاں بڑے نیک بننے آگے, بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں, یہ سب تو چلتا ہے. مطلب I read till this, کسی کتاب کا میں ریویو پڑھ رہی تھی کہ بچہ تو معاذ اللہ, یعنی ایسے الفاظ بھی استعمال کرنا ایسی محفل میں بالکل یہ نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو بچہ اتنی ایج میں ایبزارب کر لے سکتا, اس کو اتنا تو بیئر کر لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ ڈیٹنگ اور کسی کوئی بری حرکت, فحش حرکت کوئی, تو یہ بالکل نارمل سمجھا جا رہا آج کے اس میں. بے حیائی جو ہے وہ بالکل اتنی عروج پر ہے کہ بچوں کو برے الفاظ استعمال کرنا, برے طریقے سے برے کپڑے پہننا, یہ سب پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے, لیکن اب اس کی بھی حد ہو گئی. تو یہ بہت اہم موقع ہے, بہت اہم دور ہے جس کے اندر ہم نے ساری دوسری مصروفیتوں سے ہٹ کر اپنے بچوں پر, اپنی نسلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی بچوں کے اوپر خوب بھلائی کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کام کریں, ان کی فکر اب ہم نے زیادہ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے نہیں کرنے کا وقت تھا, لیکن اب جو باہر فتنہ ہے نا وہ بڑا خوفناک ہے, اور وہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکا. ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس فتنے کو بچوں کو دے رہے ہیں, اس میں ملوث کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شر سے بچائے. تو آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو, سوائے اس کی بیوی کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, بچا کر نکال دیا, اور اس قوم پر برسائی ایک بارش, تو دیکھو ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے, لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو, لوگوں کو ان کی چیزوں سے گھاٹا نہ لو, اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو.
تو یہ آگے جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا، تو جس میں انہوں نے ان کی جو خرابیاں تھی، یہ آگے اور بھی تفصیلات سے آئیں گی انشاءاللہ، تب بھی دیکھیں گے. تو ان کی برائیاں کیا تھی؟ وہ وزن پیمانے کم دیتے تھے، لوگوں کو چیزوں میں گھاٹا دیتے تھے، اور مطلب لوٹ مار کرنا ان کی عادت تھی. ٹھیک ہے، فساد برپا کرتے تھے، جب کوئی جا رہے ہیں روڈ راستوں سے جا رہے ہیں تو ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو ان کے نبی نے ان کو اس چیز سے منع کیا، تو ان سے کہا کہ تم ان تمام چیزوں کو چھوڑو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور انہیں آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا. یعنی تم سے پہلے، اور یہ تمام جو علاقے ہیں نا، یہ قریب قریب ہی تھے. تو ان لوگوں کو معلوم ہے، اس قوم کو معلوم ہے کہ پچھلی قوم کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے، جیسے آج اب کے اس میں ہم کو معلوم ہے پچھلے سالوں میں کچھ 50 60 100 سال پہلے ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 2 ہوئی، پھر یہ فلاں فلاں لوگ تھے، جیسے ہم لوگ جانتے ہیں نا اس زمانے کے لوگوں کو. ایسے ہی ان کے نزدیک بھی یہ تھا کہ وہ تو لوکیشنز بھی ان کے نزدیک نزدیک تھی، اور ان کے پاس میں یہ ساری خبریں بھی معلوم تھی کہ یہ فلاں قوم کے ساتھ میں یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. دیکھیے، اگر تم ہمارے طریقے پر نہیں چلو گے تو تم کو ہم اس زمین سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے، یہ دھمکیاں جو ہے یہ کئی پہلے زمانے سے دی جا رہی. تم اگر ہمارے عقیدے کو نہیں مانو گے، ہمارے دین کو نہیں مانو گے، ہمارے طریقے پر کام نہیں کرو گے، تو تم کو اس شہر سے، اس ملک سے نکال دیں گے. تو انہوں نے بھی ایسی ہی دھمکی دی حضرت شعیب علیہ السلام کو. شعیب علیہ السلام کا جواب دیکھیے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا چاہے ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والوں میں ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس آ جائیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے رب، اب دیکھیے انہوں نے دعا کیا کی تھی، توکل کی بات ہے یہاں پر. رب، اور دعا کیا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا. زمین اس کی ہے، وہ جہاں رکھے گا ایمان کے ساتھ میں رکھے گا، ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے رب کی طرف سے یہ بالکل بھی حکم نہیں ہے کہ ہم نے تمہاری نیتوں کے لیے، تمہاری خواہشات کے لیے اپنے آپ کو بدل دینا. ہمارے رب کی وسیع اور اس کا علم وسیع ہے، ہم اس کے اوپر توکل کرتے ہیں. پھر دعا کی کہ ہمارے رب ہماری قوم، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کے قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری پوزیشن چلی جائیں گی، تم اپنی بڑائی نہیں بتا سکو گے. تو جانتے بوجھتے بھی کیا کیا انہوں نے، حق کا انکار کیا. سیم یہ چیز مکہ میں ہو رہی ہے ابھی. ٹھیک ہے، اور ایسا جیسے ان کو آئینہ دکھایا جا رہا، جو مکہ کے لوگ ہیں، مکہ کے سردار ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ ان کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ حضرت شعیب کے ساتھ میں یا پہلے کی نبیوں کے ساتھ بھی ایسا سب کچھ ہو چکا کہ سرداروں نے نبی کو اسی طرح انکار کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس کی بات مانی تو تم برباد ہو جاؤ گے. مگر ہوا یہ کہ ایک بہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ جیسے کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب کے جھٹلانے والے آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد تاکہ وہ ان کے اندر نرمی آ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اس کے بعد ان کے اندر نبی بھیجتے ہیں تاکہ وہ
وہ جو انہوں نے عینی مشاہدہ کیا تکلیف کے اس میں اور اس میں پرابلمس میں رہتے ہوئے، پھر جب وہ نبی ان کو خوشخبریاں دیں گے تو وہ اس کی بات کو مان لیں گے آسانی سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے، ان کے اندر نرمی آئے. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے برے دن آتے رہے ہیں. یاد رکھیں اپنی پرابلمز جو زندگی میں کسی طرح کی اگر کوئی پرابلم آتی ہے، ہم یہ سوچ کر اس کو صرف ٹال نہ دیں کہ ہاں ہاں یہ ہوتا ہے، اونچ نیچ زندگی کی چلتی رہتی ہے، بلکہ ہم نے اس کے اوپر غور کرنا ہے یہ مصیبت آئی کیوں؟ کیا یہ کسی میرے گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اور اس کے اوپر غور و فکر کر کے توبہ کریں، استغفار کریں. اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس آزما رہا ہے تاکہ ہم کو ہمارے درجات کو بلند کرے. یہی امید رکھنا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ بس اللہ تعالیٰ میں نے تمام جتنے گناہ کیے معاف کر دے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے ہے تو میری اس آزمائش سے مجھے نکال دے. میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی اور پھر صدقہ خیرات کر کے اللہ چھپے ہوئے صدقے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یقین یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا. یعنی بندے کے اندر ہر صورت کیا ہو، نرمی آئے، بندہ اپنے رب کی طرف پلٹے. کسی بھی آزمائش کا مقصد اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کو یاد کریں، رائٹ؟ بلکہ نہ کہ یہ کہ اور زیادہ سرکش ہو جائیں. تو لوگ جب اگر وہ بدحالی کے بعد میں جب خوشحالی رہتا اللہ تعالیٰ تو پھر کیا ہوتا ہے، بندہ سب چیزیں بھول جاتا نا کہ ہاں ہاں کوئی نہیں، یہ تو سب ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ زندگی کی اونچ نیچ ہر کسی کے پاس آتی رہتی اور کوئی تکلیف جو ہے مسلسل نہیں چلتی. اپ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ بندے کا صرف ہر چیز میں کیا جا رہا ہے، مسلسل کون سا ڈیٹا اللہ تعالیٰ کے پاس میں ریکارڈ ہو رہا، اس میں تقویٰ اور اس میں صبر. اس مشکل کے وقت میں یا اس خوشحالی کے وقت میں اس میں تقویٰ اور صبر کتنا ہے. صرف آزمائش ہماری صبر کی مشکل میں نہیں ہوتی، ہماری بھلائی ہماری خوشحالی کے وقت میں بھی ہماری آزمائش ہے. اللہ نے مال دیا، اولاد دیا، گھر دیا، خوشحالی دیا، یہ بھی آزمائش ہے کہ اس میں بندہ اللہ کو بھول تو نہیں جاتا. اس میں اللہ تعالیٰ کے مطلب جو جس طرح سے دعائیں مانگنا تھا وہ دعائیں کیا روک تو نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم اپنے خوشحال وقت میں، اچھے وقت میں اللہ سے دعائیں کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ برے وقت میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اچھے وقت میں بھی قبول کرتا، برے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ جلدی قبول ہوتی وہ دعائیں. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث کا جسٹ ہے. ہم نے یہ نہیں کہ صرف مشکلات آئے گی تب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، سجدے کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے. ہماری حال، مومن کا حال دونوں اس میں دونوں سچویشنز میں صبر اور شکر، یہ دو چیزوں کو ہمیشہ وہ پکڑ کر رہتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ یہ خوشحالی جب ان کو ملتی تو کہتے کہ نہیں نہیں، اپ ڈاؤن تو زندگی کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ہوتے رہے، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو کیا دو چیزیں خاص ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان اور تقویٰ. اگر برکتیں چاہیے گھر میں، اپنی زندگیوں میں، تو ایمان میں مضبوط رہے اور تقویٰ کا دامن نہ چھوڑے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ زمین آسمان دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی برکتوں کے دروازے کھولے گا. ٹھیک ہے، تو تقویٰ ہر برائی سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، ہر خرابی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا. مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بھی بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. اب دیکھیے ترکی کے جو زلزلے آئے، پھر سے میں کہہ رہی ہوں ہم نہیں جانتے کہ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے، نہیں جانتے، لیکن یہ ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے. جب ان کے اوپر وہ زلزلے کی وہ جو شدت تھی وہ کس وقت کی تھی؟ صبح 4 بجے، ایک دم فجر کا ٹائم ہے. اوکے، رات میں سوئے ہوئے ہیں سب، لوگوں کو نکل کر بھاگنے کا موقع نہیں ملا. یہ اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں، کیا لوگ اس سے بے خوف ہے کہ ہم اچانک ان کو راتوں میں پکڑ لیں جبکہ وہ سو رہے ہو؟ اللہ پکڑ سکتا ہے. اللہ وہ ایک گروہ کے اوپر نہیں، پوری دنیا والوں کے لیے عبرت ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے. ڈونٹ تھنک دیٹ کوئی اور ہے جن کے اوپر عذاب آ رہا، ہم ان میں نہیں ہو سکتے، یا کوئی اور ہے جن کے اوپر آزمائش آ رہی، ہم نہیں ہو سکتے.
ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگے، ہمیشہ تقوی والے رہیں، ہمیشہ نیکوکار بنے رہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ لوگ اگر استغفار کر رہے ہو تو اللہ کبھی بھی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. تو ہم استغفار کرنے والے بنے، ہم اللہ سے بخشش مانگتے رہنے والے بنے، گناہوں کی معافی مانگتے رہنے والے بنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد، یعنی پہلے کے لوگ جو زمین پہ تھے، ان کے بعد جب زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہے تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں. اللہ کی پکڑ سے کبھی بھولنا نہیں ہے. بالکل چھوٹی سی سورت ہم سورہ فیل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا قاعدہ اس میں سمجھا دیا. کوئی طاقت دنیا کی روک نہیں سکتی اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑے زلزلوں اور بڑی آفتوں اور بڑے عذاب کیے نہیں ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز سے اللہ تعالیٰ اپنا بدلہ یا پھر اپنا عذاب دے سکتا، یا اللہ تعالیٰ اپنا کام کروا لے سکتا، چاہے وہ چڑیا ہو یا نہ دکھنے والا وائرس ہو. رائٹ؟ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت بہت زبردست ہے. نیور ایور انڈر ایسٹیمیٹ. کبھی اس کا کم اندازہ مت لگائیے. کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہو سکتا، اور یہ ایسا ہوگا کہ موقع بھی نہیں ملے گا کہ معافی مانگی. تو اپنے آپ کو حد میں رکھیں، حدود کے قریب نہ جائیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رکھنے والے اعمال کرتے رہیں. مگر وہ سبق آموز حقائق سے غفلت برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مہر لگنے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. تو گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے نہ صرف مصیبت آتی بلکہ ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ساتھ ساتھ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنا ہے، معافی مانگتے رہنا ہے، اور اپنے دلوں کو نرم کرتے رکھنا ہے، تاکہ ہم عبرت اور تقوی یہ تمام چیزیں ہمارے دل کے اندر رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہے. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. یعنی کمٹمنٹ ان کے اندر کوئی نہیں تھا. اوکے، اپنی دین کی کوئی بات کبھی اختیار کی بھی تو اس کے اوپر ثابت قدم نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمٹمنٹ پورا کرنے والا، ثابت قدم رہنے والا اپنے دین کے معاملے میں بنائے. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ یہاں پر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. میرا منصب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت، یعنی ایک واضح نشانی یا پھر واضح تمہارے پاس بات بیان لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. اب یہ جو کنورسیشن ہے قرآن میں کئی مرتبہ آئے گا، سورہ انبیاء میں پڑھیں گے، قصص میں پڑھیں گے، اور بھی کئی مرتبہ ہم اس کو دیکھیں گے جہاں پر یہ تفصیلات اس کی بہت آگے آئے گی. تو خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام جبکہ وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور حالانکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ فرعون ان کو قتل کر دے گا، کیونکہ آلریڈی ان کے ہاتھ سے جو غلطی سے قتل ہو گیا تھا اس کا ان کو خوف تھا کہ وہ، یعنی ان کے لیے تو شوٹ ایٹ سائٹ والا آرڈر نکلا ہوا تھا نا کہ ان کو قتل کر دینا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن اب یہ جب 10 سال بعد واپس آ رہے ہیں تو یہ وہ موسیٰ جو ایک ڈر سے نکل گئے تھے مصر کو چھوڑ کر وہ نہیں ہے، بلکہ ایک نبی کے طور پہ فرعون کے سامنے آئے. رائٹ؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اطمینان دلایا تھا کہ ڈونٹ وری، تم دونوں جاؤ، میں تم کو دیکھ رہا ہوں، میں تم کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا فرعون تمہارا، تم نے حق بات اس کے سامنے رکھنا ہے. تو فرعون نے کیا کہا، ٹھیک ہے نشانی بتا اگر تو کچھ لے کر آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدھا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. تو یہ بیسیکلی پہلی سب سے 2 نشانیاں یہ دی گئی تھی کہ وہ اپنا عصا پھینکتے تو وہ اژدھا بن جاتا، اور ان کا ہاتھ جب وہ نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا بنا کسی تکلیف کے. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. اب دیکھیے ہر قوم کو جو ان کے وقت کا جو چلن تھا
اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو معجزات دیے وہ اس قوم کی میں رائج جو چیز تھی اسی کے مطابق دیے. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی یہ جادو اور یہ چیزوں کا بڑا چلن تھا فرعون کی سلطنت میں. تو ان کو یہ لگا کہ اس ٹائپ کا تو ہم جادو پہلے دیکھ چکے ہیں, یہ تو بڑا ماہر ہے لیکن بڑا زبردست کہ لکڑی پھینکتا ہے اور اژدھا بن جاتا ہے. تو اس کا مقصد بس اتنا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے وہ بے دخل کرنا چاہتا ہے, اب کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا, اللہ ہم کو اچھے مشورے دینے والے لوگ عطا کریں. یہ لوگ کون تھے؟ جو فرعون کے ساتھ میں اس کے جو مطلب اس کے مشورہ دینے والے یا اس کے دربار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے, ان کو ویٹ کرنے دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے, یعنی بلائیں, وہ اشتہار کریں لوگوں کو کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. تو اب اس نے ویسے ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انفیکٹ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ان لوگوں نے قید کر لیا تھا کہ نہیں ابھی لوگوں کے بیچ میں نہیں جاننے دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کام جو کروانا تھا خود, اس کی تفصیلات آگے ہم پڑھیں گے, کہ انہوں نے ہی بولا کہ تم بتاؤ کہ کب ہم لوگ یہ کمپٹیشن کریں گے. ٹھیک ہے, تم ایک جادو لے کر آئے ہو نا, ہمارے پاس اس سے بہتر جادو ہے, ہم کمپیٹ کریں گے, جو جیتا وہ اس کی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قید کر لیا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا کام اس طرح کروایا کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایک کے پاس جا کر یہ کام نہیں کر سکتے تھے یا ان کے لیے وہ کم وقت تھا. ٹھیک ہے. تو خود لوگوں کو فرعون نے جمع کر لیا کہ آؤ ادھر, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام ہے الٹیمیٹلی ایک بڑی گیدرنگ کو ایزیلی پہنچ گیا. تو اللہ کے ہر کام میں ایک مصلحت ہے, اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت تمام کام کرتے ہیں. تو آگے جب یہ تمام جادوگر آ گئے تو جادوگر فرعون کے پاس آئے, انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا, ہمیں کچھ فائدہ ملے گا. فرعون نے کہا ہاں, اور تم مقرب بارگاہ ہوں گے, میں تم کو اپنا خاص بنا لوں گا. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے یعنی اپنے کپڑے پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا. تو انہوں نے ان کے کسی کے پاس رسی تھی, کسی کے پاس جو کپڑا رہتا ہے تو اس کو پھینکا تو وہ ایک دم سانپ جیسا دکھنے لگا اور بڑا ہی زبردست وہ جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ تو پھینک اپنا عصا. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. نہ صرف یہ ہوا کہ وہ جو لکڑی تھی وہ اژدھا بنا, بلکہ وہ جو ان لوگوں نے جادو بنایا تھا اس کو اس نے سولو بھی کر لیا, کھا گیا, نگل گیا. جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ مطلب یہ جو ہوا ہے, اب وہ لوگ تو اپنے اس کے ماہر تھے نا, وہ بیسٹ جادوگروں کو لے کر آیا تھا, تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جادو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں ہار گئے, مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. یہ ہے ہدایت. جب ان کے دل صاف ہوئے اس بات سے کہ یہ جادو نہیں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہو سکتے, اللہ نے ان کے دل کے اندر ہدایت دے دی, ان کے اندر ایمان بھر گیا اور اتنا مضبوط کہ وہ سجدے میں گر گئے. مان لیا انہوں نے کہ ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتے ہیں. کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو, اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یقیناً یہ تمہاری خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اس کا سارا جو کنسنٹریشن ہے یہی ہے کہ میں اگر ایمان لا لوں گا تو میرا اقتدار ختم ہو جائے گا. اور یہ دراصل سب ٹیک اوور کرنے کے لیے آئے ہیں موسیٰ, اور ان کو بس یہی ہے کہ ان کو سلطنت چاہیے. یہ بنی اسرائیل کو چھڑانا اور مجھ سے سلطنت چھیننا چاہتے, میری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. تو اس نے بھی یہی کہا. اچھا, جادوگروں سے کہتا ہے اب اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے, میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. تو جادوگروں کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے, یعنی کچھ بھی ہو تم تو ایک ہی موت دو گے نا, مرنا تو سب نہیں ہے. ٹھیک ہے, مارو جیسا مارتے ہو, ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں گے.
تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہو. بہت خوبصورت دعا ہے. اور دیکھیں پھر جب مصیبت میں تھے اس وقت بھی ان کا کنیکشن کتنا اسٹرانگ بن گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں فرما برداروں کی موت عطا کر. ٹھیک ہے. فرعون نے اس کی قوم کے سرداروں سے فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. یعنی پھر وہ قتل عام شروع کر دیا اس نے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جیسا ہوتا تھا اسی طرح اس نے پھر سے شروع کیا کہ لڑکوں کو قتل کرے. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. ٹھیک ہے. تو والعاقبۃ للمتقین، فائدہ الٹیمیٹلی اینڈ کس کا بہتر ہوتا؟ جو متقی ہے. ٹھیک ہے. بھلے ہی کتنا ہی ظالم کا زور اور ظلم کتنا ہی عروج پر دکھے، لیکن بندہ تقوی کے ساتھ رہے، صبر کے ساتھ رہے، اللہ سے مدد مانگتا رہے تو ایٹ دا اینڈ وہی جیتنے والا ہے. دنیا میں بھلے ہی نظر آئے گا کہ اس کو وہ موت مر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس میں وہ سرخرو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر سے بچائے، شریر لوگوں سے بچائے اور تقوی کی زندگی عطا کرے، مسلمان کی اسلام کی حالت میں ہم کو موت عطا کرے. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے. اس کے بعد پھر ایسی 9 نشانیاں بتائی گئی ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ ایک آزمائش بھی تھی کہ جب بھی وہ عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور پھر وہ عذاب ٹل جاتا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتے تھے فرعون اور اس کے ساتھی، یہ لوگ پیغام بھیجتے کہ نہیں اب ہم مان لیں گے، اب یہ عذاب دور کروا دے، اور پھر جب عذاب دور ہو جاتا تو پھر وہ جیسے اپنی ہٹ دھرمی میں تھے ویسے ہی. مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے، منحوس ٹھہراتے. آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں نا ایسا، وہ فلاں انسان کے پیر نہ منحوس ہے، اس کی زبان نہ منحوس ہے. لوگ کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتے. لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مطلب اچھا ہی بنایا ہوا ہے. ہاں انسان کی نظریں خراب ہو سکتی اس کے گناہوں کے عوض، اس کے دل کی خرابی کے عوض، لیکن کسی کو کوئی برائی ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پرابلم ہو جائے تو فلاں کی وجہ سے ہوا یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ہر انسان جو ہے اللہ کی دی ہوئی آزمائش میں، اس کی مصیبت میں مبتلا ہوتا اور وہ اس کا پرسنل ریزن رہتا. تو فرعون کے لوگ بھی، فرعون اور اس کے ساتھی بھی کیا کہتے تھے جب تکلیف پہنچتی تو کہتے یہ موسیٰ اور یہ ساتھی جو ہے نا اس کے، یہ ہمارے لیے منحوس ہے، تو یہ فال بد ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے چاہے کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائی، مینڈک نکالے اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائی، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑی ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے عذاب کا وقت مقرر تک، اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو بہرحال وہ پہنچنے ہی والے تھے ہٹا لیتے تو وہ اچانک اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل کو، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. یعنی فلسطین کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کر دی. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. وہ امت مسلمہ تھی نا،
اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا, انہوں نے صبر کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کیا. ٹھیک ہے, یہ کب تک کہ جب تک سٹارٹنگ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلوائی, اور جب یہ سب کچھ ملنے کے بعد جو انہوں نے نافرمانیاں کی, ہم سورہ بقرہ میں اس کی تفصیلات پڑھ چکے, اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا, پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسے قوم پر ان کا گزر ہوا. اب دیکھیے, جب تک یہ صبر کرنے والے تھے اللہ نے ان کی بھرپور مدد کی, لیکن ان کے اندر غلامی اور بت پرستی جو یہ سالوں سے دیکھتے آ رہے تھے یہ ابھی نکلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جب ایک جگہ سے وہ گزرے, ایک قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے کچھ بتوں کی گرویدہ تھی, وہ بت پرستی کر رہے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی بات کرتے ہو, یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے, اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں, حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی, جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے, تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یعنی یہ سب ان کو ہسٹری یاد دلائی گئی کہ دیکھو ابھی تک کیا حال تھا تمہارا, اللہ نے تمہاری مدد کی, اور تم ہو کہ تم پھر بت پرستی پر آمادہ ہو. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا, 30 راتوں کے لیے, 30 دن رات کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی مرتبہ یہ قوم کے ساتھ میں ادھر نکلے تھے, پہلی بار جب وہ کوہ سینا پر گئے, سینا کی پہاڑی پر گئے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی. ٹھیک ہے, اور بعد تو وہ پہلے 30 دن تھا, بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پوری 40 دن ہو گئی. تو 40 دن کے اس پر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بلایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تو میری قوم میں میری جانشینی کرنا, اور ٹھیک کام کرتے رہنا, اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی, کیا اے اللہ, اے رب مجھے یارہ نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے التجا کی کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے تو آپ مجھے اپنا دیدار کروائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ہاں اب تم کو اگر ایک یہ لینا ہے, اس کا گلمپ لینا ہے کہ کیوں نہیں دیکھ سکتے, تو دیکھو ذرا سامنے کی پہاڑی کی طرف دیکھ, اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو التجا کی تھی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہاڑی کے اوپر ایک تجلی ڈالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اور پھر ایک کنارے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی تو وہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا, اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا. یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے وہ آنکھیں ابھی دنیا میں اللہ نے ہم کو نہیں دی ہے. یعنی اس کی ایک ہلکی سی جھلک بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا, اور صرف وہ جو اس کا ریفلیکشن تھا, سمجھے جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا, وہ پہاڑ کے اوپر تجلی جو پڑی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ غش کھا کر گر گئے. تو جب ان کو ہوش آیا تو بولے کہ پاک ہے تیری ذات, میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں. یعنی مجھے ضروری نہیں, میں توبہ کرتا ہوں اس بات پر کہ میں تیرے کو دیکھوں تو ہی میں تیرے اوپر یقین لاؤں گا, میں تو ایمان لایا اور میں بھرپور تیرے اوپر یقین رکھتا ہوں. فرمایا اے موسیٰ, میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہوں, بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی تھی وہ کیسی تھی؟ بجلی کے ذریعے وہ تختیوں کے اوپر سلیٹ جو ہوتی ہے نا, جس کو آپ ٹائلز کہہ لیں آج کے زمانے میں, لیکن یہ ایک پروسیس وہ ہے, پہاڑ کی جو تھی چٹان کی تختیاں اس کے اوپر لکھی گئی تھی, اور 10 کمانڈمنٹس ان کو کہا جاتا. تو بیسیکلی ہر شعبے سے ریلیٹڈ جو احکامات تھے وہ دیے گئے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنے قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ چاہے کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ اللہ کی نشانیوں سے اعراض نہیں برتنا ہے، منہ نہیں موڑنا ہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا اور کوئی بدلہ پا سکتے ہیں کہ جیسا کرے ویسا بھرے۔ اب جو ہے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا اس کا واقعہ ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو پڑھیں گے۔ آج ہم نے جو چیزیں پڑھی اس میں خاص بات ہم نے جو یاد رکھنے کی ہے ہم کو، ایمان، تقوی، دعائیں، ٹھیک ہے، ایمان کو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی دے، ہمارے دلوں میں، ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرے، ہم کو اس کی ذات پر توکل دے، اور ہم کو صرف اور صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، گڑ گڑا کر چپکے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ بے شک دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت کرے، ان کی قبروں کو کشادہ کرے، ان کے اوپر اپنی رحمت کرے، ہم کو اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، اور جو تمام بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ہر بری آزمائش، ہر مصیبت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، ہم سب کو صبر اور تقوی کی زندگی گزارنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ جزاكم الله خير، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔